تمام ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم. امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. آج ہم دوبارہ ہمارے خدمتگار کی ایک نئی نشست کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوئے ہیں اپنے ایک نئے خدمتگار کے ساتھ. آج کے جو ہمارے خدمتگار ہیں وہ ان کا تعلق جو ہے وہ پولیس کے شعبے سے ہے اور پبلک سروس یا کمیونٹی سروس یا جو سول سروس ہے ان سے ان کا تعلق ہے. اور سالہ سال سے ان کی جو خدمات ہیں عوام کی جان مال عزت کی تحفظ کی وہ جاری و ساری ہیں اور آج بھی جاری ہیں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ایڈیشنل آئی جی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سندھ پولیس ڈاکٹر جمیل احمد. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم سر، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا کرم. جی آپ ٹھیک ہیں؟ ڈاکٹر صاحب الحمدللہ. میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ اس رمضان کو، اس مختلف نوعیت کے رمضان کو کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ یہ تو بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے. یہ وہ رمضان نہیں ہے جو ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں. نہ تراویاں اس طرح ہو رہی ہیں، نہ نمازیں اس طرح ہو رہی ہیں، نہ افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں. بلکہ کراچی میں تو آپ کو پتہ ہے سحری کی پارٹیز بھی ہوتی ہیں. اور بالکل اسی طرح چینلز پہ بہت سے شو ہوتے تھے جو ہوتے تو ہیں لیکن اب نسبتاً کم ہیں اور اس میں اٹینڈنس بھی کم ہے. اور شہر بس ایسے سائنس سا کر رہا ہے. اگر آپ سحری کے بعد یا افطاری کے بعد اگر آپ نکلیں تو ہر طرف خاموشی سی ہوتی ہے. سو اٹس ویری ڈفرینٹ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بالکل مختلف نوعیت کا رمضان ہے اور یقیناً سب کے لیے ایک آزمائش کا لمحہ بھی ہے. اور جس طرح سے ہماری یہ سیگمنٹ کا نام ہے ہمارے خدمتگار، تو اس میں ہم نے آپ کو مدعو کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہم عوام کو بتا سکیں کہ جو ہمارے خدمتگار ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر ہیں یا پھر آپ تو ماشاءاللہ ڈاکٹر بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پولیس آفیسر بھی ہیں، میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں آپ، لیکن چونکہ آپ نے جی سول سروس جوائن کرنے کے بعد باقاعدہ پھر اس سروسز کو جوائن کیا، تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر بننے کے باوجود، بننے کے بعد آپ نے سول سروس کی طرف کس طرح سے آیا؟ کیا خیال پیدا ہوا؟ کس طرح سے شوق پیدا ہوا؟ کیوں آنے کی وجوہات کیا تھیں؟ میرا ایکچولی کبھی بھی ارادہ نہیں تھا سی ایس ایس کرنے کا. اور میں بڑی خوشی سے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج جسے اب یونیورسٹی کہتے ہیں اس میں گیا تھا جی میرٹ پہ سلور میڈل لے کے ملتان بورڈ سے. اور میں بڑا خوش تھا اینڈ آئی ڈیڈ ویری ماشاءاللہ. ویل ان مائی پروفیشنل ایگزامس. تو میرے ایک روم میٹ تھے، ہم ہاسٹل میں رہتے تھے لاہور میں، تو ہم کئی سالوں سے اکٹھے تھے اور سارے پروف یا پروفیشنل ایگزامز ہم نے اکٹھے تیاری کر کے دیے تھے. تو ان کو شوق تھا اور انہوں نے مجھے صرف اپنی کمپنی کے لیے کہا تھا. تو میں نے ان کو کمپنی دی. میں ہو گیا، وہ نہ ہو سکے وہ فیصل آباد میں پریکٹس بھی کرتے ہیں اور اپنا ایک جاب بھی کرتے اچھا. ہیں، جبکہ میں آپ کے سامنے یہاں کراچی میں ہوں. سو دیز آر نہیں کالڈ ماشاءاللہ. ٹوسٹ آف فیٹ یا ڈیسٹنی ہوتی ہے ایک آدمی کی، کہ جو اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھا ہوتا ہے وہ باسکت بڑے سرپرائزنگ انداز میں آپ کو وہ مل جاتا ہے، آپ اس طرف چلے جاتے ہیں. بالکل 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 صحیح میں کہہ رہے ہیں. اگری جس طرح کرتا سے ہوں اس اسٹیو بات سے. جابز، ایک مایا ناز نام، انہوں نے بھی اپنی لاسٹ اسپیچ میں کہا تھا کہ انسان کی زندگی جو محیط ہے وہ ڈاٹس پر محیط ہے، وہ ڈاٹس آپس میں ملتے جاتے ہیں تو وہ ایک خاکہ مکمل ہوتا ہے. تو جہاں تک میری اطلاعات ہے سر، کہ سی ایس ایس کرنے کے بعد جو ہے وہ 12 گروپس میں شاید وہ آپشن ہوتا ہے کہ آپ 12 فیلڈ میں سے کسی ایک فیلڈ کا انتخاب کرتے ہیں. تو خاص پرٹیکولرلی آپ نے پولیس کا شعبہ ہی کیوں چنا؟ وجہ کیا تھی؟ دیگر بھی شعبے تھے. اگر میں صرف اپنی لائک کو دیکھتا، اپنے ایسپریشن کو دیکھتا تو میں فورن سروس جوائن کرتا. لیکن جو سوشل پریشر ہوتا ہے نا، آپ انٹرویو سے پہلے، تب تو ایسے ہی ہوتا تھا کہ آپ انٹرویو سے پہلے اپنی فائنل پرائرٹیز دیتے تھے. تو پنجاب میں اور بڑی حد تک سندھ میں بھی، خاص طور پہ انٹیریئر سندھ میں، کے پی میں بھی، لوگ زیادہ پولیس اور ڈی ایم جی میں جانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد پھر فورن سروس، کسٹمز، انکم ٹیکس اور پھر باقی گروپس جو جس کی قسمت میں آئے اس میں جانا چاہتے ہیں. تو زیادہ تر پاکستان میں جو ٹاپ 3 چوائسز ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں: پولیس، ڈی ایم جی جسے اب پی اے ایس کہتے ہیں، اور کسٹمز. اب آئی آر ایس کی سروس نئی بن گئی ہے جو کہ انکم ٹیکس سے ہی بنی ہے، اس میں بھی کچھ لوگ جاتے ہیں، بٹ موسٹ پاپولر یہ 2-3 سروسز ہی ہیں.
تو چونکہ میرا تعلق بیسیکلی ساہیوال سے ہے، جسے مونٹگومری بھی کہتے ہیں، آپ نے سنا بڑا ہوگا. پیارا شہر، بڑا اور پیارا جی شہر. جی، تو وہ پیور رورل ایریا ہے، اور وہاں پر لوگ پولیس کو جوائن کرنے کے بڑے خواہش مند ہوتے ہیں. جی بالکل اوکے صحیح. اوکے سر. تو سر پھر بھی میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا. ویسے تو شاہزاد بھائی نے وہ سارے سوالات کر لیے جو میں نے کرنے تھے، جو میرے حصے کے تھے، لیکن چلنے کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں آپ سے پھر دوبارہ اس سوال کو دہرانا چاہوں گا کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ جو ٹاپ پرائرٹیز ہوتی ہیں ان میں آپ کی ڈی ایم جی، پولیس سروس، اور خاص طور پہ یہ دو سروسز بہت زیادہ پرائرٹائز کی جاتی ہیں یا کینڈیڈیٹس اس کو آپٹ کرتے ہیں. تو اسٹل اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ڈی ایم جی اور پی ایس پی میں مطلب آپ کو کیا ایسی بات نے کمپیل کیا کہ آپ اسٹل پولیس کے لیے گئے، ڈی ایم جی کے لیے نہیں گئے؟ سو واٹ واز دا دیکھیں ایکچولی ان دونوں میں کوئی ایسا فرق نہیں ہے، دونوں سسٹر سروسز ہیں. یہی آپ کی سول ایڈمنسٹریشن بناتی ہیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، اور پھر اس کے اوپر کے لیول پروونشل لیول تک آئی جی اور چیف سیکرٹری آر دی پروونشل ایڈمنسٹریشن، اور ان کے اوپر پھر وہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں. تو پھر ہمارا پیرنٹ ڈپارٹمنٹ بھی ایک ہی ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اسے کہتے ہیں، جو اسلام آباد میں ہوتا ہے. پولیس، ڈی ایم جی اور سیکریٹریٹ گروپ ایک ہوتا ہے جسے او ایم جی بھی، آفس مینجمنٹ گروپ بھی کہتے ہیں، جن کے سیکشن آفیسر زیادہ فیڈرل گورنمنٹ میں ہوتے ہیں. تو بیسیکلی ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو یونیفارم جاب پسند ہے، اگر آپ ریڈیلی آئیڈینٹیفائی ہونا چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو ایک نظر ڈالیں اور آپ ان کو پتہ چل جائے آپ کون ہیں، تو پھر آپ پولیس میں آ جائیں. اگر آپ کو اس طرح کا شوق نہیں ہے تو آپ ڈی ایم جی میں جا سکتے ہیں. دونوں کٹھے ہی نوکری کرتے ہیں، سب ڈویژن سے لے کے ایز اے ایس پی اینڈ اے سی، پھر ڈپٹی کمشنر، پھر کمشنر، پھر آئی جی اینڈ چیف سیکرٹری، کٹھے ہی رہتے ہیں. بردر سسٹر سروسز ہیں، کوئی ایسا فرق نہیں ہے. اس میں ذرا یہ ہوتا ہے کہ اوپر جا کے آپ مختلف ڈپارٹمنٹس میں جا سکتے ہیں. وہ ایک جرنلسٹ کارڈر ہے، ہمارا تھوڑا اسپیشلائز کارڈر ہے. ہم اوپر جا کے پھر ایف آئی اے میں، انٹیلیجنس بیورو میں، اے این ایف میں، اور بعض اوقات فارن آفس کے تھرو مختلف ایمبیسیز میں، تھرو انٹیلیجنس بیورو مختلف ایمبیسیز میں بھی پوسٹ ہوتے ہیں. پولیس کے ایمبیسڈرز بھی رہے ہیں. ایک آپ کے یہاں کراچی کے کیپٹن جمیل احمد دبئی میں ایمبیسڈر رہے ہیں، اور ایک ہمارے خاور زمان تھے، وہ آسٹریلیا کے ہائی کمیشن رہے ہیں. تو اس طرح دونوں جابس میں کافی ویرائٹی ہے. پھر یو این جابس کا پولیس میں زیادہ سکوپ ہوتا ہے. اگر آپ کو باہر جا کے 25-30 ملکوں کے آفیسرز کے ساتھ مل کر کام کرنے کا شوق ہے، جو میں نے بھی افریقہ میں کیا ہے، تو اس کے پھر نیچرلی پولیس میں زیادہ چانسز ہیں. یو این او کا جو ہیڈ کوارٹر نیو یارک میں ہے، وہاں پہ بھی جابس ہیں. پھر یہ ڈفرینٹ کنٹریز جہاں پہ یو این کے مشنز جاری ہوتے ہیں، وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے پولیس آفیسرز جاتے ہیں. اور پاکستان دنیا کے پہلے 5 ملکوں میں ہے جہاں سے میکسیمم آرمی آفیسرز اور پولیس آفیسرز ان پیس مشنز میں دنیا کے مختلف ملکوں میں جاتے رہے ہیں اور اب بھی جاتے ہیں. بالکل ٹھیک سر. جس طرح سے آپ نے سوشل سروسز کی بات کی، ماشاءاللہ اب آپ جس طرح سے پولیس کے شعبے سے وابستہ ہیں اور آپ ماشاءاللہ ایڈیشنل آئی جی ہیں اس وقت، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہم سوشل سروسز کی طرف اگر آئیں اور بات کریں تو پولیس کے ڈپارٹمنٹ، اور ہم دیکھتے ہیں عوام کے اندر ایک خاص ایک کمیونیکیشن گیپ نظر آتا ہے، تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کی جو اتنی سروسز ہیں اس کے بعد آپ کا کیا ایک کیا تاثر آپ نے دیکھا کہ بنیادی وجہ کیا معلوم ہوتی؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ 2002 تک، یعنی کوئی 55 ایئرس، ہم جو کولونیل ایک پولیس ایکٹ تھا 1861 کا، اس کے تحت ہی چلتے رہے. اور وہ جو ہمارے کولونیل ماسٹرز تھے، وہ ایکٹ انہوں نے اس طرح کا بنایا تھا کہ جو ان کے سب کانٹیننٹ کے حوالے سے ٹارگٹس تھے وہ اچیو کر سکیں. تو بیسیکلی جو اس وقت کی انڈین سول سروس ہوتی تھی، اور اسی طرح جو پولیس سروس تھی، وہ بہت سارے تو شروع میں تو انگریز ہی ہوتے تھے. پھر بعد میں لوکل براؤن لوگوں نے بھی اس کو جوائن کرنا شروع کیا اور یہ بھی اس فیلڈ میں آئے. تو ان کا بیسیکلی کام یہی تھا کہ ایک تو ان کا یہاں پہ راج برقرار رکھنا، اور دوسرا ان کے لیے میکسیمم ریونیو یہاں سے اکٹھا کرنا. تو پولیس اس وقت برٹش راج کی اسٹرانگ آرم ہوتی تھی،
اور جو آئی سی ایس والے تھے جنہیں اب پی اے ایس مطلب جس کی ایک کنٹینویشن ہے وہ ان کے لیے ایڈمنسٹریٹو کام کرتے تھے. تو وہ ایک مائنڈ سیٹ پھر پاکستان بننے کے بعد بھی باوجود کوشش کے پولیس ایکٹ کو ریپلیس نہیں کیا جا سکا. اس میں بہت سے لوگوں کے ویسٹڈ انٹرسٹ تھے. انفارچونیٹلی جب گورا صاحب چلا گیا تو براؤن صاحب آ گیا, اور براؤن صاحب نے بھی یہ سوچا کہ یہ نظام اسی طرح چلتے رہنا چاہیے. اور آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ پاکستانی قوم ڈنڈے کی قوم ہے. تو اس لیے پولیس لیڈرشپ کی بہت ساری ایفرٹس کے باوجود درجنوں کمیشنز اور کمیٹیز بنے, انہوں نے اپنی رپورٹس دیں. اور یہ تو میں جب اسٹوڈنٹ لائف سے سنتا آ رہا ہوں, پروفیشنل لائف سے نہیں. مطلب یہ 80s میں بھی کمیٹیز بنی, کمیشن بنے 90s میں بھی, لیکن کوئی بھی اس پولیس ایکٹ کو چینج نہیں کر سکا. اور یہ پھر فائنلی ایک ملٹری جو چیف ایگزیکٹو تھا مشرف, اس نے یہ تبدیلی انٹروڈیوس کی. لیکن اس کے باوجود بھی پھر جو ان کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ تھے انہوں نے اس میں اتنی چینجز انہی سے کروا لی کہ اس کی جو اسپرٹ تھی وہ کافی حد تک اس کو نقصان پہنچا. اور یہ جو گیپ برج کرنے کا پروگرام تھا, اور اس کے تحت ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن اور پولیس کمپلینٹ اتھارٹیز, اس طرح کے جو انہوں نے سیٹ اپس اس میں انٹروڈیوس کیے تھے, وہ وجود میں تو آئے لیکن ان کو اتنی ایڈمنسٹریٹو سپورٹ نہیں ملی کہ وہ صحیح طور پہ فنکشنل ہو سکیں اور لوگوں کی جو شکایات پولیس سے ہیں اس کا ازالہ کر سکیں. اور وہ پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ 2011 میں دوبارہ جہاں ہم بیٹھے ہیں سندھ میں, اس پولیس آرڈر کو ختم کر دیا گیا تھا. اور دوبارہ اٹس ویری آئرونیکل, اٹس ویری اسٹرینج, اٹس ہارڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیوں آپ 2011 میں 2002 کے پولیس آرڈر کی بجائے 1861 کے ایکٹ پہ چلے گئے, اور پھر اگین 8 سال انتظار کرنا پڑا. اور 2019 میں یہ نیا پولیس ایکٹ بنا جو ملتا جلتا ہے 2002 کے پولیس ایکٹ سے, لیکن اس میں کچھ ایسی چینجز ہیں جن کے اثرات کا آنے والے وقتوں میں ہی صحیح پتہ چلے گا. لیکن بالکل بالکل. لیکن سر جو ابھی ماڈل پولیس اسٹیشنز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, جس طرح سے آپ نے ایک منظر کشی کی, ماضی کے تمام دریچے آپ نے سمیٹ کے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی, لیکن اب جو ماڈل پولیس اسٹیشن کے حوالے سے بات کی جاتی ہے اس نقطے کو کیسا دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا فوائد ہوں؟ I don't know, ماڈل پولیس اسٹیشنز پہ آپ کچھ تجربات تو کر سکتے ہیں, بٹ یہ صرف ماڈل پولیس اسٹیشن کے عوام ہی کا تو حق نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو ایک بہتر پولیس ملے اور اس پولیس اسٹیشن پہ پولیس آفیسرز بہتر بیہیو کریں اور باقی پہ نہ کریں. بیسیکلی ہمیں ایک سوسائٹل چینج کی ضرورت ہے. ابھی تک ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مائٹ از رائٹ, اور بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس را پاور ہو, را اتھارٹی ہو. یہ کچھ خاص طور پہ ہمارے جو رورل ایریاز ہیں وہاں پہ یہ ٹرینڈ زیادہ ہے, اور وہاں کے لوگوں کے بچے امریکہ سے, یو کے سے, فرانس سے بھی پڑھ کے آ جاتے ہیں, اور بڑے بڑے وہ لبرل آرٹس کے سبجیکٹس پڑھ کے آتے ہیں, لیکن واپس آ کے دل ان کا پھر یہی کرتا ہے کہ وہ پرانا نظام ہی چلتا رہے. اس لیے اسپرٹ چینج نہیں ہو سکی. ایفرٹس پولیس لیڈرشپ کرتی رہی ہے, بہت سارے تجربات کیے گئے ہیں اور ان کا فائدہ بھی ہوا ہے. پولیس کی لیڈرشپ نے قربانیاں بھی دی ہیں اور اس کی وجہ سے بہتری آئی ہے. اس میں کوئی شک نہیں. بالکل بہت ساری نئی چیزیں انٹروڈیوس ہوئی ہیں. فار ایگزامپل میں کراچی واپس آنے سے پہلے سکھر ریجن میں تھا, اور لاڑکانہ ڈویژن اور سکھر ڈویژن میرے انڈر تھا. تو میں نے وہاں پر 10 ویمن اینڈ چلڈرن پروٹیکشن سیلز بنائے, اور انہوں نے اس گیپ کو جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس کو برج کرنے میں کافی رول پلے کیا. اور ان تمام یونٹس کے انچارج خواتین پولیس آفیسرز تھیں, اور کچھ علاقے تو ایسے تھے جہاں پورے ضلع میں 1 یا 2 پولیس آفیشلز تھیں, لائک کشمور ایٹ کنتکوٹ. تو وہاں پر مجھے ایون کانسٹیبل کو انچارج بنانا پڑا, باقی جگہ پر سب انسپیکٹرز یا انسپیکٹرز کو میں نے بنایا.
تو انہوں نے خواتین کے لیے اور بچوں کے لیے بڑا کام کیا. ہم نے ان کو ڈیڈیکیٹڈ واٹس ایپ کے نمبر دے دیے جس پہ جرنلسٹ حضرات, سوشل ایکٹیوسٹ اور ایون جو اگریوڈ خاتون یا بچہ ہوتا تھا وہ بھی ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کر لیتے تھے اف دے ہیڈ اے کنیکشن. تو ان کا بڑا پھر وہ کانفیڈنس ڈیولپ ہوا پولیس پہ, اور مطلب اتنا لوڈ آف ورک ہو گیا تھا ہمارے ان سیلز پہ کہ ہم بعض اوقات پریشان ہو جاتے تھے. لیکن اس سے لوگوں کے دل سے جو ایک پولیس کا خوف تھا, خاص طور پہ خواتین کے دل سے, بچوں کے دل سے اور ان کی فیملیز کے دل سے, وہ بڑی حد تک کم ہوا. اور ان کے لیے یہ ایک پلیزنٹ سرپرائز سے کم نہیں ہوتا تھا کہ وہ آتے تھے, انہیں ویلکم کیا جاتا تھا, انہیں ٹھنڈا پانی پلایا جاتا تھا, اکثر جگہوں پر اے سی بھی لگا ہوتا تھا, اور سکر میں گرمی بہت ہوتی ہے گرمیوں میں, تو باہر سے ایک دکھی بچہ یا عورت آئے اور اس کو تھوڑا ٹھنڈا ماحول ملے, ٹھنڈا پانی ملے, اچھی طرح اس سے کوئی بات چیت کرے تو اس کی آدھی ٹینشن ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے. تو اس طرح کے ہم انیشیٹیوز لیتے رہتے ہیں. ادھر کراچی میں بھی سٹیزن پولیس لیجان کمیٹی بڑی ایکٹیو ہے. زبیر صاحب آج کل اس کے ہیڈ ہیں, ہمارے پرانے دوست ہیں, اور ہم مل کے بھی بہت سی ایسے اٹیمپٹس کرتے رہتے ہیں, انیشیٹیوز لیتے رہتے ہیں کہ جس سے یہ گیپ کم ہو اور لوگوں کا پولیس پر اعتماد پہلے سے بہتر ہو. بالکل بالکل. میں آپ نے جتنی بھی ابھی باتیں ہمیں سمجھائیں اور جتنی باتیں آپ نے ایکسپلین کی, یقین, اور خاص طور پہ جو آپ نے ہمیں اس بات سے آگے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ جو ریفارمز لے رہا ہے یا وقت با وقت جو ریفارمز کرتا رہا ہے, یقیناً یہ قابل ستائش ہے اور ہم ان کو سراہتے ہیں. اور کیونکہ آج ہم ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم اس نشست میں, اور ہمارے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, یقیناً وہ ان باتوں کو جان کے ان کا کہیں نہ کہیں کانفیڈنس باہر ہو رہا ہوگا, یا کہیں نہ کہیں انہیں ان کی بھی کچھ سوالات وغیرہ ذہن میں آ رہے ہوں گے. تو جتنے بھی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں, میں چاہوں گا کہ آپ سوالات کیجیے تاکہ آپ کی جو بھی کنسرنس ہیں یا جو بھی آپ کی پرابلمس ہیں وہ ایڈریس ہو سکے آج کے سیشن کے تھرو. ہمارے ایک ساتھی ہیں سلمان شبیر صاحب, وہ کہتے ہیں آر پراؤڈ. سر وہ آپ کو مخاطب کہہ کے آپ کو جو ہے ہمارا فخر یعنی کہ کہہ رہے ہیں. تو بہت شکریہ سلمان شبیر صاحب کہ آپ نے یہ کمنٹ کیا. اچھا سر, اب میں کچھ 2-3 سوالات آپ سے کرنا چاہوں گا. پہلا سوال میرا یہ کہ جیسا کہ آپ نے بتایا, اور بالکل یہ ایک فیکٹ ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی فورسز ہیں, چاہے وہ ہماری ملٹری فورسز ہیں اور سول فورسز ہیں, وہ پیس کیپنگ مشنز پہ, UN کی پیس کیپنگ مشنز پہ جاتی ہیں. اور غالباً آپ نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ آپ کا بھی ایکسپیرینس رہا ہے ان پیس کیپنگ مشنز میں کام کرنے کا. تو سر تھوڑا سا اس بارے میں الیبوریٹ کیجیے کہ کس طریقے سے پیس کیپنگ مشنز کام کرتی ہیں دنیا بھر میں, پاکستان کا اس میں کیا رول رہتا ہے, پاکستان کی جو بھی فورسز ہیں ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ ویلکم کیا جاتا ہے یا کس طریقے سے سراہا جاتا ہے, یا کیا ان کی کنٹریبیوشن رہتی ہے, اور کس طریقے سے دوسرے ممالک کی پولیس جو ہے وہ ورک کرتی ہیں, اور ہم ان سے سیکھ کے اپنے ڈپارٹمنٹس کو, اپنی پولیس کو بہتر بنا سکتے ہیں. تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیے پلیز. دیکھیں, میں ساؤتھ افریقہ کے پاس ایک ملک ہے موزمبیق, دے ہیو کامن بارڈرس. وہاں پر میں نے UN مشن میں کام کیا تھا, اور ہمارے ساتھ 28 سے 30 ملکوں کے پولیس آفیسرس تھے, جس میں یورپینس بھی تھے, امریکنز بھی تھے, آسٹریلینز بھی تھے, فار ایسٹ کے بھی تھے, انڈینز بھی تھے, بنگلہ دیشی بھی تھے. تو بیسکلی آپ UN کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہو, آپ کے پاس UN کا مینڈیٹ ہوتا ہے, اور UN کے لاء کے تحت ہی آپ جاتے ہیں, اور وہاں پہ آپ کو اچھی فیسلٹیز ملتی ہیں, اچھی پاورفل وہیکلز ملتی ہیں, بیکاز یہ اکثر وہ ممالک ہوتے ہیں جو یا تو جنگ سے متاثر ہوتے ہیں یا وہاں پہ سول وار ریسنٹ پاسٹ میں رہی ہوتی ہے. فار ایگزامپل موزمبیق میں پہلے انہوں نے پورٹگیز کے ساتھ ایک نیشنل وار لڑی, اور اس کے بعد پھر رینامو اور فریلیمو 2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہاں پہ, ان کی آپس میں سول وار چلتی رہی جو 5 سال چلتی رہی, اور وہ بڑی حد تک وہ کنٹری تباہ ہو گیا تھا. تو پھر وہاں پیس اور لا اینڈ آرڈر ریسٹور کرنے کے لیے اور الیکشن کرانے کے لیے ہمیں وہاں بھیجا گیا, اور ہمیں سویلین پولیس مانیٹر کا نام دیا گیا, اور ہماری ان کے بہت سارے صوبے تھے, تو میں ان کا ایک پروونس تھا تیتے, وہاں پہ تھا, اور میں ان کا پروونشل پولیس آفیسر تھا, اور ایک ہمارے کمانڈر تھے, آئی واز نمبر 2 دیئر. ہمارے پاس ایون ہیلی کاپٹرس ہوتے تھے جس پہ ہم اپنے آفیسرس کو مختلف پولیس پوسٹ پہ بھیجتے تھے, بیکاز روڈ انفراسٹرکچر بعض جگہ پہ نہ ہونے کے برابر تھا.
اور گاڑیاں نہیں جا سکتی تھیں، یا بعض کا دریا کے اوپر برجز جنگ کے دوران جو ہے تباہ ہو چکے تھے، اور ہم ہیلی کاپٹر پہ اپنے آفیسرس کو وہاں بھیجتے تھے. تو وہاں پر ہم نے لوکل پولیس تھی اور ہم ان کے ساتھ تعاون کرتے تھے. اگر وہ کوئی ایکسیسز مقامی لوگوں کے خلاف کرتی تھیں تو ہم ان کی انکوائریز کر کے ان کے بارے میں رپورٹس دیتے تھے، ان کی گورنمنٹ کو بھی اور یو این کو بھی. تو وہاں ہم نے پھر الیکشن کرایا اور پیسفل ٹرانسفر آف پاور ہوئی. مپوتو ان کا کیپٹل ہے. ابھی بھی کبھی کبھی اس کی خبریں آ جاتی ہیں اخبار میں، اچھی بھی بری بھی، تو میں بڑے شوق سے پڑھتا ہوں. تو بیسیکلی اٹس اے گریٹ فیلنگ کہ آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہو، آپ اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہو. اور ہماری جو یہ یونیفارم ٹریڈیشنل ہے نا جی، بلیک شرٹ اور خاکی پینٹ، جس کو یہاں پہ بہت سے لوگ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی وہاں پہ کہ لوگ ہماری یونیفارم کو بہت پسند کرتے تھے. وہ کہتے تھے او مائی گاڈ یو گائز ہیو اے بیوٹیفل یونیفارم، وی لو یور یونیفارم. تو ہمیں بڑا پھر یہ اچھا لگتا تھا کہ اپنے ملک میں ہماری اس یونیفارم کو بہت زیادہ لوگ پسند نہیں کرتے، لیکن باہر کے لوگ اس کو بڑا پسند کرتے ہیں. اینی وے، تو جب آپ کٹھے بیٹھتے ہیں، کٹھے رہتے ہیں، کٹھے کھانا کھاتے ہیں، ایک گاڑی میں مختلف ملکوں کے لوگ وزٹ کرتے ہیں، پولیس پوسٹ پر مختلف ملکوں کے لوگ آفیسرز رہتے ہیں، تو یو گیٹ ٹو لرن فرام ایچ ادر، یو گیٹ ٹو نو فرام ایچ ادر. آپ کو بہت ساری انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کا پتہ چلتا ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے باقی دنیا میں پولیسنگ کس طرح ہو رہی ہے. اور پھر نیچرلی آپ جب واپس آتے ہیں تو آپ کا یہ دل کرتا ہے کہ ہم بھی جو ان کے بہتر پازیٹیو پوائنٹس ہیں ان کو اپنے ملک میں، اپنی پولیسنگ میں انٹروڈیوس کریں. اور یہی ایک بہت بڑا فیکٹر رہا ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان میں، کیونکہ پورے پاکستان کے پولیس آفیسرز ہر رینک کے جاتے ہیں، مطلب کانسٹیبل سے لے کے اور ایس پی تک، اور پھر جو ایڈمنسٹریٹو پوزیشنز ہیں اس پر ڈی آئی جیز اور آئی جیز بھی جاتے ہیں. فار ایگزامپل جو ہمارے سابق آئی جی سندھ کلیم امام صاحب تھے، ڈاکٹر کلیم امام، وہ یو این مشن میں پولیس کمشنر رہے ہیں. مطلب پورے ملک کا جو سویلین پولیس کا کمپوننٹ تھا، دنیا کے مختلف ملکوں کے جو پولیس آفیسرز تھے وہ ان کے باس رہے ہیں، پولیس کمشنر رہے ہیں. اسی طرح اور بھی پولیس آفیسرز ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے. موجودہ جو آئی جی پنجاب ڈاکٹر شعیب دستگیر ہیں، یہ نیو یارک میں یو این کے سسٹم میں کافی عرصہ کام کرتے رہے ہیں. اسی طرح اور بڑے پولیس آفیسرز ہیں جو ہائر لیولز پر، ایڈمنسٹریٹو پوزیشنز پر کام کرتے رہے ہیں. تو نیچرلی چونکہ ہمارا تعلق تھرڈ ورلڈ سے ہے، ہمارا ایک کولونیل پاسٹ ہے، ہمارے کولونیل ماسٹرز تھے، جبکہ یہ جو بہت سے ملک ہیں بڑے عرصے سے آزاد ہیں، بلکہ یہ ماسٹرز ہوا کرتے تھے اور دوسرے ممالک ان کی کالونیز ہوا کرتے تھے. تو ان کے ساتھ مل کے کام کرنے سے نیچرلی آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ریئل ڈیموکریٹک، ایک ریئل جو لبریٹڈ کنٹری ہے، پروگریسو کنٹری ہے، ماڈرن کنٹری ہے، وہاں کی پولیس کس طرح اپنے سٹیزنز کے ساتھ بیہیو کرتی ہے. تو اس سے آپ کا جو ہے بیہیویئر بہتر ہوتا ہے، اور جب آپ واپس ملک میں آتے ہو تو آپ اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور یہاں پہ انٹروڈیوس کرتے ہو، جس سے پھر یہ گریجول چینج آتی رہی ہے. یہ ہوتی امپرسیپٹیبل ہے، آپ کے پاس کوئی میٹر نہیں ہے اس کو گیج کرنے کا، بٹ یہ میری ذاتی سبجیکٹیو رائے ہے کہ پاکستان کی پولیس میں گریجولی ایٹیٹیوڈنل چینج آ رہی ہے، اور بہت سے ایسے پولیس آفیسرز ہیں جن کو لوگ لٹرلی پبلک ہیروز کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں، اور وہ جو ہے ان کو لوگوں کا بڑا اعتماد حاصل ہوتا ہے، بڑا کانفیڈنس حاصل ہوتا ہے، اور لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. اور اس سے بھی یہ جو گیپ جس کا آپ بھی ذکر کر رہے ہیں اور دوسرے لوگ بھی اکثر کرتے ہیں، اس کو کم کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے. مدد سے I agree to you. سر جس طرح سے آپ نے اپنے ایکسپیرینسز کے حوالے سے بات کی، اور ماشاءاللہ جس طرح سے آپ نے یونیفارم کا تذکرہ کیا، یونیفارم تو ماشاءاللہ ہر ادارے کا بڑا ہی منفرد اور بڑا ہی پیارا ہے، لیکن جب آپ جیسے ہینڈسم آفیسر اس یونیفارم کو پہنتے ہیں تو وہ اور زیادہ نکھر جاتا ہے. آگے بڑھتے ہیں، آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو آپ نے سی ایس ایس کا تذکرہ کیا، تو ہمارے بہت سارے جو ویورز ہیں ان میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو اشتیاق رکھتے ہیں اس طرف آنے کا. جیسے میں اپنی بات کروں، میں بھی بڑا اشتیاق رکھتا ہوں. تو آپ چونکہ ایک مرحلے سے گزرے ہوئے ہیں،
آپ اپنے تجربات کے مطابق کیا بتانا چاہیں گے کہ کن مضامین کو اختیار کرنا چاہیے, کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے؟ جیسے گزشتہ کئی مہینے پہلے میری ملاقات ہوئی تھی, ہماری بہت اچھی کولیگ ہیں ماریا میمن, ARY کی اینکر ہیں, ان کے ہسبینڈ سے وہ بھی CSS آفیسر ہیں, تو انہوں نے بھی اپنے تجربات شیئر کیے تھے. تو آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ اپنے تجربات شیئر کریں کہ کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے, کن مضامین کو اختیار کرنا چاہیے, کہ تاکہ بندہ اسٹرگل کرے تو صحیح ڈائریکشن میں کرے. دیکھیں, سبجیکٹس تو آپ کو وہ رکھنے ہیں جو آپ کو پسند ہو, جن کو پڑھ اچھا. کے آپ کو مزہ آتا ہو. اور اس کا جو ہمارا FPSC ہے اس نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے, آپ کو مختلف سبجیکٹس کے گروپ ہیں. فار ایگزامپل ہسٹریز ہیں تو آپ ہسٹری کوئی ایک لے سکتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا لوگ برٹش ہسٹری, یورپین ہسٹری, یہ 2 مین سبجیکٹس ہو جاتے تھے, ساتھ 2 چھوٹے سبجیکٹ رکھ لیتے تھے. لیکن اب تھوڑا نئے سبجیکٹس بھی آئے ہیں اور گروپنگ ہو گئی ہے, اور آپ نے مختلف مارکس کے سبجیکٹس اس طرح سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں کہ جو ٹوٹل مارکس ریٹن کے ہیں وہ کور ہو جائیں اور وہ ان لائن ود دی پالیسی آف دی فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہو. لیکن وہ سبجیکٹس آپ وہ رکھیں جو آپ پڑھتے رہے ہیں, جو آپ کو دل سے پسند ہے, بیکاز اس میں کمپٹیشن بہت ٹف ہوتا ہے اور کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہوتا ہے. پاکستان کے بہترین جو برینز ہیں وہ اس میں ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں. تو باقی بکس تو جو بھی آپ سبجیکٹ سلیکٹ کریں اس کے جو اچھے رائٹرز ہیں, جن کی وہ پتہ چل جاتا ہے جب آپ کسی اچھی دکان پہ جاتے ہو اور ان سے پوچھتے ہو, یا آپ نیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہو کہ اس سبجیکٹ پہ کس کس کی بک ہے. تو آپ ایک بک نہ پڑھیں, ایک سے زیادہ بکس پڑھیں. جتنا آپ کا براڈ آپ کی اسٹڈی ہوگی اتنا بہتر ہے. CSS کے لیے تو وہ کہتے ہیں کہ یو آر سپوز ٹو نو ایوری تھنگ انڈر دا سن. اس میں آپ کا جنرل نالج بھی ٹیسٹ ہوتا ہے, آپ کی انگلش بھی ٹیسٹ ہوتی ہے, پھر انٹرویو میں آپ کی پرسنالٹی, آپ کے کمیونیکیشن سکلز, یہ سب کچھ بھی ٹیسٹ ہوتا ہے. تو میں تو میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا اور میرے پاس ایکچولی صرف 3 مہینے تھے تیاری کے لیے, اور میڈیکل کا کوئی سبجیکٹ تب اور شاید اب بھی نہیں CSS کے سبجیکٹس میں شامل. میں نے تو پولیٹیکل سائنس, ہسٹری آف USA, جرنلزم اور لینگویج رکھی تھی پنجابی 3 مہینے میں تیاری کر کے. لیکن تیاری اسی طرح کی تھی جس طرح ہم میڈیکل کے پروفیشنل ایگزامینیشنز کے لیے دن رات پڑھ کے کرتے ہیں. اور ایکچولی ہم نے تو اس کو صرف ایک تجربے کے لیے یہ ایگزام دیا تھا, اور لٹرلی ہمیں یہ توقع نہیں تھی کہ ہم اس میں کچھ اتنا اچھا پرفارم کر سکیں گے. اور ہم دونوں کا ریٹن پاس ہو گیا, میرے روم میٹ کا ڈاکٹر سہیل ریاض اور میرا. اور میں پھر اس وقت پنجاب میں 1000 ڈاکٹرز کی پوسٹ تھیں جس کے لیے پنجاب پبلک سروس کمیشن نے امتحان لیا تھا, اور اس میں میری جو 1000 ڈاکٹر سلیکٹ ہوئے تھے تو 9th پوزیشن تھی. اور جو پہلے 10 پوزیشن ہولڈر تھے ان کو جو نمبر 1 اس وقت کالج تھا اور اب بھی ہے, اب یونیورسٹی بن گیا ہے, کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی, اس میں ڈیمونسٹریٹر جو کہ پڑھاتے ہیں میڈیکل اسٹوڈنٹس کو کالج میں, وہ جاب آفر کی گئی اور میں نے بڑی خوشی سے وہ جاب ایکسیپٹ کی. اور فارماکالوجی ڈپارٹمنٹ میں ایز ڈیمونسٹریٹر اپوائنٹ ہوا اور میں نے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا شروع کیا. اس وقت تک ہمارے لیے یہ ڈریم جاب ہوتا تھا, ملک کا صدر بننے سے زیادہ ہمارے لیے ہمیں یہ شوق ہوتا تھا کہ ہم اپنے ہی کالج میں ایز ڈیمونسٹریٹر پڑھائیں. تو وہ میرا یہ خواب پورا ہو گیا تھا, میرے کچھ اور کلاس فیلوز کا بھی. اسی دوران ہمیں یہ انٹرویو کی آفر آئی اور میں نے تو ایسے ہی کیجولی جس طرح میں آپ کے ساتھ اب بات کر رہا ہوں روزہ کھول کے, تو اسی طرح میں نے انٹرویو دے دیا تھا. اور پھر مجھے یہ بعد میں پتہ چلا کہ میری پاکستان میں انٹرویو میں 4تھی پوزیشن آئی تھی, جس کی وجہ سے ریٹن میں جو میرے مارکس تھوڑے کم تھے وہ کمپنسیٹ ہو گئے اور میں ٹاپ 20 میں آ گیا اور مجھے اپنی پسند کا گروپ مل گیا. بٹ میں سمجھتا ہوں یہ کچھ اللہ کا کرم تھا, اللہ کی مہربانی تھی, یا شاید میرا نصیب تھا, ڈیسٹنی تھی کہ میں پہلی اٹیمپٹ میں, جو کہ which was more of just a trial, I just wanted to بہت ٹیسٹ بڑی کہ بات یہ ہے, ایگزام صحیح کہہ رہے ہیں کیسا آپ. ہے, اس میں کیا کمپٹیشن ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میڈیکل کے ایگزام میں بھی انٹرویو نے مجھے ٹاپ 10 میں پہنچایا, اور CSS میں بھی میرے انٹرویو ہی نے مجھے ٹاپ 20 میں پہنچایا. تو یہ کچھ آپ کی انیٹ صلاحیتیں ہوتی ہیں,
جن کو آپ مزید ہارنس بھی کر سکتے ہو, مزید ڈیولپ بھی کر سکتے ہو. بس کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں, آپ کے اسٹرانگ پوائنٹس ہوتے ہیں آپ کی پرسنالٹی کے, تو دے ریلی ہیلپ یو ان پریکٹیکل لائف. تو میں تو تب بھی جوائن کرنے کے بارے میں زیادہ کین نہیں تھا, اور میں نے اپنے پروفیسر جو فارماکالوجی کے تھے ان سے پوچھا, تو انہوں نے تھوڑی دیر سوچ کے مجھے کہا یار جمیل فی زمانہ یہ بہتر ہے سی ایس ایس. I was surprised کہ یار میں کئی میں ڈیمونسٹریٹر ہوں, میرا پروفیسر مجھے یہ کہہ رہا ہے, I didn't expect it. میں نے پھر چیمہ صاحب ان کا نام تھا, پھر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. پھر میں نے اپنے پرنسپل سے پوچھا جو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے پرنسپل تھے اور بہت ریناؤنڈ فزیشین تھے, وہ گیسٹرو کے ماہر تھے. تو انہوں نے بھی مجھے کچھ اس سے ملتا جلتا جواب دیا اور یہ کہا کہ اگر آپ کو وہ اچھا نہ لگے تو آپ کا 1 سال کا لین ہے, آپ چاہو تو واپس آ سکتے ہو, آپ کا جاب 1 سال انٹیکٹ رہے گا, اس کے بعد پھر یہ لین آپ کا ختم ہو جائے گا. تو میں سول سروسز اکیڈمی لاہور چلا گیا, جوائن کر لیا. وہاں پورے پاکستان سے ہر طرح کے افسر تھے, کچھ فوجی افسران بھی تھے جو کوٹا کے تحت آتے ہیں, اور وہاں کا اپنا ہی رنگ تھا, اور وہاں ہم نے روزے بھی گزارے, اور رات کو ہم وہ کرکٹ کھیلتے ہوتے تھے, ٹیپ بال کرکٹ, اور مطلب بڑا فن تھا. وہاں پہ بھی بڑا کمپٹیشن تھا آپس میں, اور وہاں پہ بھی ایک دوسرے کو ہم آؤٹ پرفارم کرنے کی کوشش کرتے تھے, اسپورٹس میں بھی, اور جو آپ کے اکیڈیمک ہوتے ہیں سبجیکٹس کلاسز وغیرہ اس میں بھی, جو آپ کے ایگزام ہوتے ہیں اس میں بھی. اور دین یو گو اراؤنڈ وزٹ ڈفرنٹ پروونسز, یو میٹ دی پریزیڈنٹ آف پاکستان, دی پرائم منسٹر آف پاکستان, and the governors and the chief ministers, or you go around touring the country, and you are given بڑے خوشگوار a لمحات particular ہوتے ہیں. status. ہمیں تو سن کے اتنا اچھا لگ رہا ہے, آپ نے تو وہ وقت گزارا ہے. تو وہ پھر ایک آپ یوں کہہ لیں کہ چسکا سا لگ جاتا ہے. تو پھر 1 سال میں جو ہے نا, پھر آپ اس رنگ میں رنگ جاتے ہو, اور پھر شاید ہی کوئی واپس آتا ہے, شاید ہی کوئی واپس آتا ہے. تو یہی میرے ساتھ ہوا, میں ایک تجربے کے طور پہ چلا گیا, and then I never came back. جی حارث, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر ماشاء اللہ آپ ایکسل کرتے کرتے آج اتنی بڑی پوزیشن میں پہنچے ہیں اور لوگوں کو سرو کر رہے ہیں. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سول سروس جو ہے وہ ایک بڑا نوٹیبل, ایک بڑا گلوریس اور ایک بڑا نوبل پروفیشن ہے, اور اس میں وہی لوگ جاتے ہیں کہ جو درد مطلب عوام کے لیے, لوگوں کے لیے درد رکھتے ہیں یا کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہتر. اور یقیناً بہت سے نام ہیں جو کہ پاکستانی سول سروس میں دیے ہیں ڈفرینٹ سروسز میں, چاہے وہ فارن سروس ہو, ڈی ایم جی ہو, پولیس سروس ہو. ان میں سے ایک نام آج ہمارے ساتھ موجود بھی ہے خوش قسمتی سے, اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم نے آپ سے اتنا کچھ جانا اور اتنا کچھ ہم جان سکے کہ سی ایس ایس اور سول سروس کی لائف ایکچولی ہوتی کیا ہے. ابھی جب سر کانورسیشن پہلے بھی ہو رہی تھی تو اس میں بارہا آپ نے کچھ نوٹیبل جو پولیس سروس مین ہیں ان کا ذکر کیا, جن میں کریم امام صاحب ہے وہ بھی ڈاکٹر ہیں, اس کے علاوہ جو کرنٹ آئی جی پنجاب ہے وہ بھی ڈاکٹر ہیں, آپ بذات خود بھی ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ سے. تو میرا جو سوال ہے اب آپ سے وہ یہ ہے کہ سی ایس ایس کے حوالے سے اکثر یہ امپریشن دیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ سوشل سائنس کے سبجیکٹ پڑھنے والے لوگوں کے لیے ہی ہے, وہی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں یا وہی اس میں آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن وقت نے ہمیں یہ بتایا ہے اور ہم نے دیکھا ہے, اور آپ جیسے ایگزامپلس کے تھرو بھی, کہ جو ڈفرینٹ پروفیشن سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی سی ایس ایس میں ایکسل کرتے ہیں, بلکہ زیادہ ایکسل کرتے ہیں سوشل سائنس پڑھنے والوں سے. تو کیا چیلنجز آتے ہیں ایک ڈفرینٹ پروفیشن سے بلونگ کرتے ہوئے آپ سول سروس میں چلے گئے جو کہ ایک سوشل سائنس سے پھر آپ ریلیٹ ہو جاتے ہیں, اور دوسرا کہ کیا جو دوسرے پروفیشنز پڑھ کے آتے ہیں, فار ایگزامپل کوئی آئی ٹی پڑھ کے آ رہا ہے یا کوئی میڈیکل پڑھ کے آ رہا ہے, تو وہ اپنے اس پروفیشن کی کوئی ایریاز یا کوئی بھی اپنی اسٹڈی کیا سول سروس میں کسی بھی کیپیسٹی میں جو ہے وہ انوالو کر سکتا ہے, امپلیمنٹ کر سکتا ہے؟ اس بارے میں تھوڑا سا ہمیں آپ بتائیں پلیز. دیکھیں ایکچولی ڈاکٹرز کو اور انجینئرس کو جو سی ایس ایس کرتے ہیں ایکچولی تو میں سمجھتا ہوں ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے. وہ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں اور ان کے ذہن میں ٹارگیٹ نارملی سی ایس ایس نہیں ہوتا, وہ ڈاکٹر بننا یا انجینئر بننا ہوتا ہے. جبکہ جو آرٹس کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان میں سے بیشتر کا ٹارگیٹ شروع سے ہی جب وہ گریجویشن کر رہے ہوتے ہیں تب سے ہی سی ایس ایس کرنا ہوتا ہے, اور ان کے سبجیکٹس بھی وہ ہوتے ہیں جو سی ایس ایس کے پرسکرائبڈ سبجیکٹس میں شامل ہوتے ہیں. تو اصولی طور پہ تو انہیں ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے. جہاں فرق پڑتا ہے وہ یہ ہوتا ہے
کہ میڈیکل کالجز میں نارملی وہ اسٹوڈنٹس جاتے ہیں جو ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں, جن کا آئی کیو نسبتاً بہتر ہوتا ہے. جنرلی اسپیکنگ اچھے آئی کیو کے لوگ کسی بھی فیلڈ میں ہو سکتے ہیں. آئی ڈونٹ مین کہ صرف ڈاکٹرز یا انجینئرز ہی جو ہے بہترین آئی کیو کے حامل ہوتے ہیں, اور فیلڈز میں بھی بڑے بڑے ماشاء اللہ قابل لوگ ہوتے ہیں. بٹ آن دی ایوریج جو لوگ میرٹ پہ میڈیکل کالجز میں, خاص طور پہ اچھے میڈیکل کالجز میں جاتے ہیں, وہ اپنے اپنے ڈسٹرکٹ میں, ڈویژن میں اس وقت کے ٹاپ اسٹوڈنٹس میں شامل ہوتے ہیں. وہ نارملی ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں اور ڈسپلنڈ ہوتے ہیں. تو بیسیکلی جو آؤٹ سمارٹ کرتے ہیں دوسرے سبجیکٹس کے اسٹوڈنٹس کو, وہ اپنی ڈیلیجنس, اپنی ہارڈ ورک, اپنی کنسنٹریشن, اپنی اپلیکیشن سے کرتے ہیں. جیسے جب ہم نے دیا تو ہم ہاسٹل میں رہتے تھے لاہور میں, اور وہاں پہ سینکڑوں اسٹوڈنٹس رہتے ہیں, اور خبر پھیل جاتی ہے کہ یہ 2 لوگ ہمارے جو ساتھی ہیں یہ سی ایس ایس دے رہے ہیں, اور لوگ پھر آپ کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ دیکھیں ان کا کیا بنتا ہے. تو وہ اسٹوڈنٹ لائف میں آپ کے لیے ایک عزت کا مسئلہ بن جاتا ہے, جہاں ایک کٹ تھروٹ کمپٹیشن, کئی میں ویسے ہی بڑھا پڑھنے کا رواج ہے, وہاں بڑے بڑے گروپس ہوتے ہیں, ابدالین ابدال سے جو ایف ایس سی کر کے آتے ہیں, راوینز جو لاہور گورنمنٹ کالج لاہور جو اب یونیورسٹی بن گئی ہے وہاں سے کر کے آتے ہیں, اور پھر تیسرا گروپ ہوتا ہے جو دوسرے ہوتے ہیں, جس میں میں شامل تھا. میں نہ راوین تھا نہ میں ابدالین تھا. تو وہاں پہ پھر بہترین اسٹوڈنٹس کو مختلف علاقوں کے جب ان کا آپس میں میچ پڑتا ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہوتی ہے, اور بڑا ٹف کمپٹیشن ہوتا ہے, اور لوگ بڑا سیریسلی پڑھتے ہیں اور ایکسیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ اس موڈ میں جب آپ پڑھتے 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 آپ سی ایس ایس کی اٹیمپٹ کرتے ہیں تو آپ اس کو بھی اسی طرح لیتے ہیں. آپ بہت کمپیٹیٹو ہوتے ہیں, آپ کو اپنی سیلف رسپیکٹ کا بڑا خیال ہوتا ہے, اور زندگی موت کا مسئلہ بن جاتا ہے. اینڈ یو میک اٹ اے پوائنٹ اینڈ یو ڈو یور بیسٹ کہ یو ڈو ویل, رادر ویری ویل ان سی ایس ایس. تو یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کا سیلف امیج کیا ہے, آپ اپنے آپ کو کتنا اچھا یا برا سمجھتے ہیں, اور آپ اپنی سیلف رسپیکٹ کے لیے کتنا اپنا ٹائم ایلوکیٹ کر سکتے ہیں, کتنی آپ انرجی اس کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں. تو دیٹس واٹ کیریز یو تھرو, نہ صرف سی ایس ایس میں بلکہ پوری دنیا میں جو ہمارے پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں. مجھے اس جاب کی وجہ سے 5 بر اعظم دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے, اور وہ سارے ممالک جہاں ہم لوگ جانا پسند کرتے ہیں وہاں جانے کا, بلکہ کئی دفعہ جانے کا اتفاق ہوا ہے. اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ماشاءاللہ ہمارے پاکستانی اسٹوڈنٹس یا ہمارے پاکستانی بزنس مین وہ مختلف ملکوں میں اتنا اچھا پرفارم کر رہے ہیں. میرے اپنے کئی کے جو کلاس فیلوز ہیں امریکہ کی ہر اسٹیٹ میں ہیں, یو کے میں ہیں, مڈل ایسٹ میں ہیں, یورپ میں ہیں, اور ماشاءاللہ دے آر آل ڈوئنگ سو ویل. اور بڑے بڑے شاندار پاکستانی ڈاکٹر ہیں امریکہ میں اور بزنس مین ہیں. وہ شو یہ کرتا ہے کہ ٹیلنٹ پاکستانی میں بڑا ہے. اگر اسکول لائف میں, کالج لائف میں اپنے اپنے ٹائم کا اگر ہم صحیح استعمال کر لیں اور فن کے ساتھ ساتھ اسٹڈیز کو بھی ڈیو امپورٹنس دیں, تو میں سمجھتا ہوں وی آر ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ. پاکستانی بڑے اچھا پرفارم کرتے ہیں. انڈینز, آئی مسٹ سے انڈینز آر ڈوئنگ ویری ویل, چائنیز آر ڈوئنگ ویری ویل. تو سنگاپورینز, تائیوانیز, یہ فارس کے لوگ بھی بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں, لیکن ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں. وی آر آلسو ایکسیپشنل. اگر ماحول اچھا ملے اور میرٹ پہ فیصلے ہوں, میرٹ پہ جابس ملیں, تو پاکستانیز آر سیکنڈ ٹو نان ان دا ورلڈ. بالکل بالکل صحیح. اور سر جس طرح سے ابھی آپ نے تذکرہ کیا ان تمام تر معاملات کا, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ موجودہ جو اصلاحات ہو رہی ہیں, یا پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس میں کن ریفارمز کی ضرورت ہے؟ بینگ اے پولیس آفیسر, آپ کا اس پر نقطہ کیا ہے کہ آپ کی نظر میں, چونکہ ہم جب دنیا میں جاتے ہیں, بیرونی ممالک جاتے ہیں, ظاہر ہر بندہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کے ملک کے اندر بھی ادارے اسی طرح سے فنکشن کریں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کے اصلاحات کی ضرورت ہے ہمارے اپنے ادارے کے اندر, پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر؟ میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا, بیکاز لوگوں نے ابھی روزہ کھولا ہے, اور میری طرح ابھی تک بھی ان کا بھی زیادہ تر کا گلوکوز لیول اپ نہیں ہوا ہوگا, اور دماغ اتنا تیزی سے کام اس وقت نہیں کرتا جتنا کہ نارمل دنوں میں کرتا ہے, یا اور مزید 1-2 گھنٹے کے بعد کرے گا. تو بیسیکلی
पुलिस फोर्सेस को हमें पॉलिटिकली न्यूट्रल बनाना होगा और डेमोक्रेटिकली अकाउंटेबल सबसे वैलिड बनाना पॉइंट, होगा। बिल्कुल। जी। अमेरिका में चले जाएं, यूके में चले जाएं, फ्रांस में चले जाएं, कोई उनके मामलात में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होती, और अगर कोई पॉलिटिशियन करे तो वो करता है एट द रिस्क ऑफ हिज पॉलिटिकल करियर। बहुत सी मिसालें हैं कि किसी ने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करने की कोशिश की और उसका अपना पॉलिटिकल करियर जो है वो जेपर्डी में पड़ गया। तो वहाँ ये रवाज ही नहीं है, लोग जनरली ये सोचते ही नहीं हैं। लेकिन उसके साथ साथ चूंकि पुलिस के पास इख्तियारात होते हैं और ये लॉ को एनफोर्स करते हैं, जिसमें ये एक्सेस कमिट कर सकते हैं, दे कैन एक्सीड सर्टेन लिमिट्स, दे कैन मिसयूज देयर अथॉरिटी, तो डेमोक्रेटिकली इन्हें अकाउंटेबल होना चाहिए। सिविल सोसाइटी की बॉडीज ऐसी होनी चाहिए, जैसे डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशंस हैं, जो कि बेसिकली जापान से कॉन्सेप्ट लिया गया था, वहाँ ये बड़ा कामयाब है। और जापान की जो पुलिस फोर्स है वो दुनिया की बेहतरीन प्रोफेशनल पुलिस फोर्सेस में से है, और आज के मॉडर्न जापान में पुलिस की ज्यादती की कोई खबर मिलती ही नहीं है, ढूंढनी पड़ेगी, शायद कुछ सालों में कोई आपको एक आध मिले। तो उस तरह का हमें सेटअप यहाँ इंट्रोड्यूस करना होगा, लेकिन सिंसियरली। अगर हमने सिर्फ एक टोपी ड्रामा करना है, सिर्फ एक लिप सर्विस करनी है, दिल से हम वो इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते जो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं, तो फिर वो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा लूप होल्स रख लेंगे कि बज़ाहिर ऑन पेपर निज़ाम होगा लेकिन वो डिलीवर नहीं करेगा, और पुलिस की जो अकाउंटेबिलिटी है वो डेमोक्रेटिक या बाय पार्टीजन नहीं होगी, उसमें हो सकता है एक एंगल हो। हमारी बहरहाल अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स बहुत करती रहती हैं, ये जो सिविल सोसाइटी के रिलेटिवली वीक मैकेनिज्म्स हैं हमें हमारी अकाउंटेबिलिटी करने के, उस कमी को अदालतें पूरी करती हैं, मीडिया पूरा करता है, और अब तो जो रही सही कसर रह गई थी वो सोशल मीडिया ने पूरी कर दी है। और किसी के पास स्मार्टफोन है, कैमरा है, वो जहाँ कोई पुलिस वाला, चाहे वो सिंध का कोई दूर दराज का देहात हो या वो कराची शहर का साउथ का पॉश इलाका हो, लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं, चाहे वो अपना आईफोन्स हो या पैनासोनिक हो या अपना सैमसंग हो या कोई क्यू फोन टाइप हो, कोई भी, वो सब में कैमरा सब काम करते हैं, वीडियो क्लिप बन जाती है, अपलोड हो जाती है, इंक्वायरीज शुरू हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें भी हेल्प कर रही हैं। तो ये इनफॉर्मल से बहुत से पुलिस की अकाउंटेबिलिटी के निजामात आ गए हैं, बिकॉज वैक्यूम कहीं नहीं रहता। आपने सुना होगा कि दुनिया में कहीं भी वैक्यूम नहीं रहता, अगर आप उसको खुद फिल नहीं करेंगे तो नेचर के अपने तरीके हैं चीज़ों को ठीक करने के, इम्प्रूव करने के, और वो फिर इस तरह की अकाउंटेबिलिटी हमारी जो है वो चल रही है। बट वी स्टिल need to introduce sincerely, wholeheartedly, certain institutions in our society to hold the police accountable, but democratically, not politically. डेमोक्रेटिकली सर। और एक कमेंट भी हमें इसी सिलसिले में हमारे एक साथी उन्होंने किया है, जिनका नाम है अमान महर। वो ये पूछते हैं, उन्होंने बेसिकली 2 सवाल पूछे अपने कमेंट में। पहला उनका सवाल इस तरीके से कि although a very respectable profession, but people and most importantly youth should be encouraged to join police. Any future plans in police to consider it as image building program for society? तो मैं ये समझता हूँ कि अभी जितनी भी गुफ्तगू हुई हमारी, उसमें जो सेकंड पार्ट है वो तो इनका एड्रेस जरूर हो गया है अमान महर साहब का, लेकिन इनके ही सवाल से मैं एक सवाल आपसे सर करना चाहूंगा, जो कि मेरे दिमाग में काफी देर से था और इनके कमेंट से जो है वो अब मुझे करने का मौका मिल रहा है आपसे। सिविल सर्विसेज की तो एक जमाना था, जितना मैंने स्टडी किया है, जितना मेरी नॉलेज है थोड़ी बहुत, तो सिविल सर्विसेज माजी के अंदर बहुत एक अट्रैक्टिव प्रोफेशन होता था यंगस्टर्स के लिए। लेकिन अब अगर हम देखते हैं तो सिविल सर्विस की तरफ बहुत कम लोग आते हैं, और आते भी हैं तो उसमें रेशियो जो पास होने वालों का है वो बहुत ही ज्यादा डिक्लाइन कर गया है, बल्कि मजीद दिन ब दिन डिक्लाइन भी कर रहा है, जो कि हमें रिसेंट ईयर्स में फैक्ट्स मिले हैं। तो क्या वजूहात है कि जिसकी वजह से यंगस्टर्स जो हैं वो, या जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, वो सिविल सर्विस की तरफ आने के बजाय
جو ہے وہ پرائیویٹ پروفیشنز یا کارپوریٹ کی طرف جانا زیادہ پریفر کرتے ہیں. کیا اس کے محرکات ہیں اور کس طریقے سے جو مطلب انٹیلیجنٹ مائنڈز ہیں, جو فریش گریجویٹس ہیں, جو ینگسٹرز ہیں, ان کو ہم سول سروس کی طرف آنے کے لیے راغب کر سکتے ہیں؟ پلیز سر اس پہ تھوڑی آپ روشنی ڈالیں. میں تھوڑا سا آپ سے ڈس ایگری کروں گا. میں سمجھتا ہوں ابھی بھی بہت سے پڑھے لکھے لڑکے لڑکیاں سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں, لیکن اوور آل ہمارا جو ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ ہے وہ ڈیٹیریوریٹ ہی کرتا چلا گیا ہے, اور ایسے کینڈیڈیٹس اب کم رہ گئے ہیں جو سی ایس ایس کے سٹینڈرڈس کو کوالیفائی کر سکیں. اور میرا خیال ہے کہ جو اس وقت ہے 1-2% سے زیادہ لوگ کامیاب نہیں ہوتے جو اپیئر ہوتے ہیں. مطلب 100 میں سے 1 یا 2 کینڈیڈیٹ پاس ہوتے ہیں, ہزاروں لوگ اپیئر ہوتے ہیں, اور جو 125 150 یا 200 سیٹس ہوتی ہیں اس کے لیے بہت کم لوگ انٹرویو کی سٹیج تک پہنچتے ہیں. نارملی آج کل زیادہ یہ ہوتا ہے کہ 300 سے 400 لوگ کوالیفائی کرتے ہیں انٹرویو کی سٹیج کے لیے, جبکہ 8-10 ہزار ہر سال اور مے بی مور امتحان دیتے ہیں. تو بیسیکلی ایشو ہے کہ ہمارے اسکولوں میں, ہمارے کالجوں میں کوالٹی آف ایجوکیشن کیا ہے, ہمارے ٹیچرز کتنا سیریسلی اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس کتنا سیریسلی اسکول میں کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں اور چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں ویسے بھی دیکھتا ہوں ہمارے آفسز میں جو سٹینڈرڈ ہے, لوگوں نے گریجویشن, ماسٹرز اور پتہ نہیں کیا 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 ہوتا ہے, اور 4 لائنیں جو ہیں پراپر انگلش میں ان کو لکھنا نہیں آتی. اس سے یہ کلیئرلی پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا ایجوکیشن کا جو نظام ہے وہ بالکل بینکرپٹ ہو چکا ہے, اور یہ بڑی خطرے کی گھنٹی ہے. اگر آپ کا ایجوکیشن کا نظام بہتر نہیں ہوگا تو سی ایس ایس کے لیے بھی اچھے کینڈیڈیٹس نہیں ملیں گے, ایون آپ کو ہمارے محکمے میں اے ایس آئیز کے لیے بھی اچھے کینڈیڈیٹس نہیں ملیں گے, کانسٹیبل کے لیے شاید ابھی بھی مل جائیں. تو یہ ایک قحط الرجال کی سی کیفیت ہے. ہمیں ایک تو ایجوکیشن کے شعبے کو مناسب بجٹ دینا ہوگا, اور وہاں بھی ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کرنی ہوں گی. اسکولوں میں ٹیچرز کی پریزنس کو یقینی بنانا ہوگا. بہت سے اسکول ہیں لیکن وہاں پہ ٹیچرز نہیں ہوتے, تو نیچرلی اسٹوڈنٹ کیسے پڑھیں گے؟ آئی ہوپ کہ پروفیشنل کالجز میں ایسا نہیں ہوتا, بٹ وہاں پہ بھی تھوڑا اسٹوڈنٹ بھی کم انٹرسٹ لیتے ہیں. تو جب تک آپ صحیح. محنت نہیں کریں گے, توجہ نہیں دیں گے, تو آپ نہ سی ایس ایس کر سکیں گے, نہ آپ ملٹی نیشنل کمپنیز میں کوئی بہتر جاب حاصل کر سکیں گے, نہ آپ انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹ کر سکیں گے. ایسے لوگ تو بہت کم ہوتے ہیں نا جو اے لیول کریں اور باہر کہیں انڈر گریڈ کے لیے چلے جائیں, یا چلو انڈر گریڈ بھی یہاں سے کر کے ماسٹرز کے لیے باہر چلے جائیں. اس کے لیے تو یو ہیو ٹو بی ویری لکی. اور پھر وہاں جا کے چونکہ آپ بیسیکلی پاکستانی بڑا ٹیلنٹڈ ہوتا ہے, نارملی آئی کیو بڑا اچھا ہوتا ہے, تو پھر بڑی جلدی وہاں پہ وہاں کا ماحول جو انٹلیکچوئل ماحول ہوتا ہے وہ اس کو پالش کر دیتا ہے اور وہ وہاں شائن کرنے لگ جاتے ہیں. لیکن ان کامیابیوں کے ہوتے ہوئے بھی ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ ہمارا ایجوکیشن کا نظام جو ہے نا فی زمانہ بڑا کمزور ہے, اور اس کو ہمیں بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے لوگ سی ایس ایس بھی کر سکیں, انٹرنیشنل لیول پہ بھی کمپیٹ کریں, اچھے ماڈرن انداز میں بزنسز بھی اسٹیبلش کر سکیں, اور ملک کی ترقی میں ایک بھرپور رول پلے کر سکیں. سر بالکل آپ نے خوب فرمایا. آپ کچھ دیر قبل جو گفتگو کر رہے تھے, آپ کا اشارہ اکاؤنٹیبلٹی کی طرف تھا, اور اس میں سے جو میں نے لب و لباب نکالا کہ ڈیجیٹل ورلڈ کی بات عموماً کی جا رہی تھی کہ آئی فون کے تھرو بھی یا موبائل کے تھرو بھی وہ ایک احتساب کا عمل ایک جاری ہے جو آپ بتا رہے تھے. یقیناً لوگوں کو ایک دائرے کے اندر رہتے ہوئے یہ سب سارے اقدامات کرنے چاہیے, لیکن ایک دائرے کے اندر رہتے ہوئے تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ چیزیں حد سے تجاوز کر جاتی ہیں جو بالکل قابل مذمت عمل ہے. میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ دنیا اب ڈیجیٹل ورلڈ بنتی جا رہی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تھانہ کلچر کے اندر ابھی تک وہ چیزیں کیوں نہیں پیدا ہوئیں؟ ابھی بھی ایف آئی آر بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ آن لائن سروس کی طرف وہ چیزیں نہیں گئیں, تو اس پر کب کام شروع ہوگا؟ کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تھانے جانے سے بھی گھبراتے ہیں, تو آن لائن سیٹ اپ کب شروع ہوگا؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس دور میں ساری دنیا ڈیجیٹل ورلڈ کی طرف جا رہی ہے. بالکل, مطلب بیسکلی یہی ہے پوائنٹ کہ ڈیجیٹلائزیشن ان دی ڈپارٹمنٹ آف پولیس فار بیٹر اکاؤنٹیبلٹی کب ہوگی اور اس کے لیے کیا اقدامات لیے جا رہے ہیں سر؟ پلیز. بالکل. پاکستان کے کچھ صوبوں میں, فار ایگزامپل پنجاب میں, کے پی میں
تو بالکل آپ کو کمپیوٹرائزڈ ایف آئی آر ملتی ہے. جو ہماری روایتی ایف آئی آر ہے اس کو تو پڑھنا بھی اتنا ہی مشکل ہے جتنا ڈاکٹر کے لکھے ہوئے نسخے کو پڑھنا ہے. تو ڈاکٹر کی اچھا وہ جلدی جلدی میں لکھتے ہیں نا تو جی سمجھ جی نہیں آتی کہ لکھا کیا ہے. تو وہاں پہ تو بہت ساری چیزیں ڈیجیٹائزڈ ہو گئے ہیں یا ڈیجیٹلائزڈ ہو چکی ہیں. آپ کی ایف آئی آر بھی کمپیوٹر پہ ہوتی ہے, آن لائن ایف آئی آر بھی ہوتی ہیں. سندھ میں بھی یہ سسٹم انٹروڈیوس ہوا تھا مگر کچھ وجوہات کی بنا پر ابھی تک اتنا کامیاب نہیں ہے جتنا پنجاب اور کے پی میں ہے. آئی ہوپ کہ یہاں پر بھی یہ کامیاب ہو جائے گا. حالانکہ کراچی میں تو دیکھیں نا سب سے زیادہ لٹریٹ لوگ رہتے ہیں. یہاں ماشاءاللہ بڑے بڑے اچھے کالجز اور یونیورسٹیز ہیں, بڑے ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں جو آگے ڈفرینٹ فیلڈس کو جوائن کرتے ہیں. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے کچھ سالوں سے جو پولیس میں بھی لوگ آئے ہیں وہ جو اس طرح کے ماڈرن انیشیٹوز ہیں اس میں بڑا رول پلے کر رہے ہیں. یہاں پر بھی بہت سارے سافٹ ویئرز ہم نے ہمارے ساتھ شیئر کیے, پنجاب پولیس نے, کے پی پولیس نے, ہم نے ان کو انٹروڈیوس کرایا ہے. لیکن شاید عام آدمی کے نالج میں یہ چیزیں اس طرح نہیں ہیں. پولیس بھی جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس کی اہمیت کو سمجھتی ہے, اسے ایمبریس کرتی ہے اور گریجولی اس کو اڈاپٹ کرتی چلی جا رہی ہے. بعض اوقات فنڈس کے ایشوز ہو جاتے ہیں, بعض اوقات بیوروکریٹک ریڈ ٹیپزم کا شکار مختلف پروجیکٹس ہو جاتے ہیں, لیکن ایک کانشیس اور ایک سنسیئر ایفرٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر سے ضرور کی جا رہی ہے. اور اس میں خاص طور پہ پچھلے 4-5 سالوں میں ماشاءاللہ سندھ پولیس نے بڑی ترقی کی ہے. اور اللہ تعالی ہمیں یہ کرونا کی آزمائش سے نکال دے آمین اور انشاءاللہ انشاءاللہ آنے والے انشاءاللہ. دنوں میں آئی ایم شیور کہ جو چیزیں آپ چاہتے ہیں, جو لوگ چاہتے ہیں, ہم اس طرف اپنا سفر جاری رکھیں گے. لیکن اوور آل جو ایک سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ ہے نا, جو اتھارٹیز کا مائنڈ سیٹ ہے, اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے. اگر جو ہماری ٹاپ اتھارٹیز ہیں وہ ایمبریس کر لیں سائنس کو, ٹیکنالوجی کو, ہماری جو ایلیٹ ہے, چاہے وہ میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل ایلیٹ ہو, ایڈمنسٹریٹو ایلیٹ ہو یا ایون ریلیجس ایلیٹ ہو, وہ اگر ایمبریس کر لینا سائنس کو اور ٹیکنالوجی میں تو بڑی جلدی پاکستان میں تبدیلی آ سکتی ہے. ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ کٹنگ ایج ہے آج کی دنیا کا. جس نے اس کی اہمیت کو سمجھ لیا اور اس کو ایمبریس کر لیا, اس کے لیے فنڈز ایلوکیٹ کر دیے, سنسیئرلی کوشش کی, وہ جو کمیٹی آف نیشنز ہے نا اس میں وہ آگے نکل گیا. اب 60s میں ساؤتھ کوریا ہم سے پیچھا تھا, آج کا ساؤتھ کوریا پتہ نہیں ہم سے کتنا آگے چلا گیا. اب تو وہ کئی چیزوں میں یورپ سے بھی آگے نکل گیا ہے, امریکہ کے ساتھ کمپیٹ کرتا ہے, چائنا کے ساتھ کمپیٹ کرتا ہے. ایسی میں ایک مثال دے رہا ہوں, ایون چائنا شاید 60s میں ہمارے برابر ہی تھا بالکل اور اب وہ دوسری سپر پاور ہے. اور مجھے تو کئی دفعہ چائنا جانے کا اتفاق ہوا ہے اور وہاں کی پولیس کے ساتھ مجھے بڑا انٹریکٹ کرنے کا موقع ملا ہے. اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ان کی کتنی ہائی ٹیک پولیس ہے. ہم تو زیادہ برٹش پولیس کی بات کرتے ہیں, امریکن پولیس کی زیادہ ہمارے ملک میں ذکر ہوتا ہے. آئی ٹیل یو جو چائنیز پولیس ہے, اٹ از سو ایڈوانسڈ, اٹس امیزنگ. وہ پورے چائنا کی 1.4 بلین کی آبادی کی پکچرز ان کے ڈیٹا بیس میں ہیں اور وہ کسی بھی شخص کو سڑکوں, گلیوں, ریسٹورنٹ میں چلتے پھرتے ہوئے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں یہ صاحب کون ہیں. مطلب میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, ان کے پولیس اسٹیشنز میں جائیں, آپ حیران پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہر انویسٹیگیشن آفیسر کی ایک علیحدہ آپ کہہ لیں کیبنٹ ہے جو پہلے اس کے فیس کو ریکگنائز کرتی ہے, پھر وہ ایک کوڈ لگاتا ہے, اس کے اندر پھر اس کی فائلز, مختلف انویسٹیگیشن جو اس کے سپرد ہوتی ہیں, اس کے حوالے سے جو اس نے ایویڈنس کلیکٹ کی ہوتی ہے وہ اس واو نے وہاں محفوظ رکھی ہوتی ہے. مطلب اس امیزنگ. ان کے پولیس اسٹیشن میں جم بھی ہے, ایک جگہ پہ میوزک کا بھی انتظام ہے کہ وہ ریلیکس کریں, سپورٹس کا بھی انتظام ہے, رہائش کا بھی بڑا اچھا انتظام ہے. تو بیسیکلی دیکھیں نا, چائنا نے بیسیکلی جو ان کا کلچرل ریولوشن آیا 95 میں, انہوں نے ٹیکنالوجی کو ایمبریس کیا, ٹیکنالوجی کی اہمیت کو سمجھا, تو اب 25 سالوں میں
وہ کتنا آگے نکل گئے ہیں. اور اب امریکہ جو شاید ابھی تک سول سپر پاور ہے, اس کو سب سے زیادہ خطرہ چائنا سے محسوس ہوتا ہے. اور ٹرمپ کو جو ہے نا الٹے سیدھے خواب آتے رہتے ہیں کہ چائنا کہیں ان کو بیٹ نہ کر دے. تو یہ اسینڈنسی اور یہ ترقی صرف اس لیے ہے کہ چائنا نے سائنس کو اڈاپٹ کیا, ٹیکنالوجی کو امبریس کیا, اور وہ ہمارا اتنا اچھا اور اتنا ریلائبل دوست ہے. ہم ایک دوسرے پہ اتنا ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو کاش ہماری قوم, ہماری اتھارٹیز بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کی اہمیت کو اسی طرح سمجھ پائیں جس طرح ہمارے چائنیز بھائیوں نے سمجھا ہے اور اتنا اعلیٰ مقام دنیا میں پایا ہے. ہم بھی یہ کریں گے تو انشاءاللہ will be second to none, I tell you. بالکل سر, میں سیکنڈ کرتا ہوں آپ کی بات کو. آپ نے جتنا بھی ابھی ایکسپلین کیا یہ ساری باتوں کو, کیونکہ آنے والا جو دور, کیونکہ دیکھیے آپ ہم سے زیادہ تجربہ کار ہیں, آپ نے زیادہ پڑھا ہے اور آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. ہر کچھ صدیوں میں یا کچھ دہائیوں میں یا کچھ عرصے بعد صنعتی انقلاب برپا ہوئے ہیں دنیا کے اندر, اور اب ایک چوتھا صنعتی انقلاب برپا ہونے جا رہا ہے جو کہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیٹا کا. تو اس مطابق میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایز اے نیشن پاکستانی اب ہمیں جو ہے وہ ایکٹیو ہونا ہوگا. اب ہمیں ریئلائز کرنا ہوگا کہ دنیا کس طرف جا چکی ہے اور کس طرف بڑھ رہی ہے. کیونکہ اگر ہم نے اپنے آپ کو بائی ٹائم اپڈیٹ نہیں کیا اور ہم وقت کے تقاضوں کے مطابق ہم نے اپنے آپ کو نہیں ڈھالا, تو ہم بہت واقعی, کیونکہ آج اتنا ہم پیچھے ہیں تو مزید چلے جائیں گے. تو میں بالکل آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں. میں کچھ کمنٹس یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا جو ہمارے ناظرین نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. کومل فاطمہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, وہ کہتی ہیں گریٹ, تھینک یو ویری مچ کومل فار جوائننگ اس. محمد ابراہیم خان ہے, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں گڈ گوئنگ حارث اینڈ شازب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ ابراہیم. اچھا سر, بیسیکلی ابھی جتنی بھی گفتگو ہوئی اس میں کورونا کا بھی ذکر آیا, تو میرا اس سلسلے میں آپ سے سوال یہ ہے کہ کورونا وائرس ظاہر ایک تھریٹ تو ہے ہم سب کے لیے, ٹھیک ہے, اور ہمیں یقیناً اس سے اللہ ہم سب کی حفاظت کرے, ہمارے پیاروں کی, ہمارے چاہنے والوں کی, اور جو اس مرض میں مبتلا ہیں ان کو جلد سے جلد نجات بھی دے. لیکن جو ہمارے فرنٹ لائن واریئرس ہیں, جن میں ڈاکٹر شامل ہیں اور جن میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ شامل ہیں, کیونکہ ڈاکٹرز تو ہاسپٹلس میں ٹریٹ کر رہے ہیں, لیکن لاک ڈاؤن کو اور اس کی پریونشن کو, یعنی کہ لوگوں کو پریونٹ کروانے میں وائرس سے, جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, خاص طور پر پولیس, وہ اپنا ایک بہت افیکٹو رول ادا کر رہی ہے. اور وہ ظاہر ہے کہ ایکسپوز بھی ہے وائرس کو زیادہ, وہی لوگ زیادہ وولنریبل بھی ہیں. تو کیا اسٹیپس اینڈ ایکشنز جو ہے وہ لیے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ نے اپنے ہی ادارے کے لوگوں کو, اپنے ہی جو ہے وہ سروس مین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وائرس سے, اور کیا چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہیں اس وقت پولیس ڈپارٹمنٹ کو؟ سر پلیز اس بارے میں ہمیں تھوڑا آگاہ کیجیے. دیکھیں, کرونا ایک ناول قسم کا وائرس ہے اور اس کی نہ تو ویکسین ابھی تک بنائی جا سکی ہے, نہ اس کا کوئی ایگزیکٹ علاج سامنے ہے. مختلف طریقے ہیں جس طریقے سے ان کا علاج کیا جا رہا ہے, اور کسی بھی مریض کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اٹس اے ویری سیریس ہیلتھ چیلنج, اور یہ بڑا کنٹیجس ہے, یہ بڑی تیزی سے ایک سے دوسرے انسان کو متاثر کرتا ہے. میں چونکہ میری میڈیکل بیک گراؤنڈ ہے تو مجھے پتا ہے کہ RNA وائرسز بعض اوقات بڑے ڈینجرس ہوتے ہیں, بیکاز یہ اپنی مارفالوجی کو چینج کرتے رہتے ہیں, یہ میوٹیٹ کرتے رہتے ہیں. اور جو ویکسین اگر اس کی بن بھی جائے اور آج افیکٹو ہوگی, مے بی وہ اگلے سال افیکٹو نہ ہو. تو یہ اس نے پوری دنیا کو اٹ ہیز کاٹ بائی سرپرائز, nobody was ready for it. اور بظاہر یہ چائنا میں شروع ہوا, گو دسمبر میں کہتے ہیں فرانس میں بھی کچھ کیسز ہوئے تھے, لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تھی. ایون اٹلی میں بھی لوگوں نے پہلے اس کو فلو ہی سمجھا, سیریسلی لیا نہیں, اس لیے وہاں پر شروع میں اتنا بڑا نقصان ہوا. بہت سے بڑے بڑے لیڈر جو ہیں انکلوڈنگ ٹرمپ, وہ یہ کہتے رہے کہ یار کچھ نہیں, یہ بس ایسے ہی فلو ہے, ڈونٹ وری, ڈونٹ بادر اباؤٹ اٹ. لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ صرف نیو یارک میں 25,000 لوگ جو ہیں اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. تو میں اتفاق سے سکر میں تھا جب کورونا کی پاکستان میں انٹری ہوئی ہے, اور ہمیں ایک دن اچانک یہ مارچ کے شروع میں اطلاع ملی کہ جی زائرین آ رہے ہیں, اور اس وقت تافتان پہ ہیں پاکستان اور ایران کے بارڈر پہ, اور وہ بائی روڈ آئیں گے تھرو بلوچستان, اور ہم نے پروونشل بارڈر پہ ان کو ریسیو کرنا ہے اور ان کو اس طرح لے کے آنا ہے کہ وہ کسی سے مل نہ پائیں.
تو ہمارے لیے ایک بڑا ایک نئی سی یہ چیز تھی. اور پھر میرے دفتر سے کوئی 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ لیبر کالونی تھی وہاں پہ, جہاں وہ نئے فلیٹس بنے ہوئے تھے لیبررس کے لیے اور خالی تھے. تو یہ بتایا گیا کہ وہاں ان کو ہاؤس کیا جائے گا. تو اینی وے وہ کچھ ڈیلے کے بعد آئے اور ہم نے ان کو وہاں رکھا. تو بڑا ہمارے لیے ایک انوکھا تجربہ تھا, بیکاز نارملی جب زائرین باہر سے آتے ہیں تو لوگ ان کو ہار ڈالتے ہیں, ان کو گلے لگاتے ہیں, ان کے لیے دعوتیں ہوتی ہیں اور بڑا مطلب ہے کہ ایک سین ہوتا ہے. تو یہاں پر ان کو پولیس نے فوراً گھیر لیا اور ان کو لیبر کالونی آ کے ان کو کہا کہ ہر بندہ الگ الگ کمرے میں رہ گیا 14 دن. اب ان کے عزیز رشتہ دار آ رہے ہیں, وہ ان کو ملنا چاہتے ہیں, اور وہاں پہ گیٹ بھی نہیں تھا انیشلی, بعض پارٹس میں دیوار بھی نہیں تھی, تو بڑا مشکل تھا ان کو ہینڈل کرنا. وہ پروٹیسٹ بھی کرتے تھے, بعض ان کے عزیز بھی پروٹیسٹ کرتے تھے. تو ہمیں بالکل نہیں پتا تھا کہ وہ سینکڑوں جو زائرین ہیں ان میں سے کون انفیکٹڈ ہے اور کون سا انفیکٹڈ نہیں ہے, کیونکہ ابھی وہ ٹیسٹنگ وہاں پہ کوئی سسٹم بھی نہیں تھا سکر میں. پھر اینی وے ہمارے پاس کوئی پروٹیکٹیو گیئر نہیں تھا, ڈاکٹرز کے پاس بھی نہیں تھا. جو تھوڑے بہت ماسک تھے اویلیبل سکر میں وہ فوراً ختم ہو گئے جیسے ہی کرونا کی خبر پھیلی اور جیسے ہی ان کے آنے کا لوگوں کو پتہ چلا. تو خیر پھر ہمیں کراچی سے سپلائیز آنی شروع ہوئی. ڈیلی ہماری ویڈیو کانفرنسز ہوتی تھی, اور شروع میں یہ بڑا رسکی تھا, اور I'm sure کہ ہمارے کچھ لوگ ضرور وہاں انفیکٹ ہوئے ہوں گے, کیونکہ سوشل ڈسٹینسنگ کا تو ہمارے یہاں کانسیپٹ ہی نہیں تھا نا. یہ تو اب گریجولی انٹروڈیوس ہوا ہے. ابھی بھی جہاں لوگوں کو موقع ملتا ہے اکٹھے ہونے کا وہ پھر یہ بھول جاتے ہیں, اور بڑے بڑے مطلب پروگرامس میں نے دیکھا ہے بعض کا یہ جو گورنمنٹ فنڈز وغیرہ ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہے وہاں پہ بھی لوگ آپس میں جڑ جاتے ہیں, بھول جاتے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کو. تو پولیس میں بھی یہ پرابلم تھا, اور پولیس کی نیچر آف جاب بھی ایسا تھا کہ بعض جگہ پہ یو ہیو ٹو فزیکلی گیٹ ویری کلوز ٹو پیپل. جیسے بعض کا یہ مسجدوں میں پروٹیسٹ ہوتا تھا, لوگ جمعہ پڑھنا چاہتے تھے, پولیس روکتی تھی. بعض کا کچھ انفارچونیٹ انسیڈنٹس بھی ہوئے اور پولیس کو یوز آف فورس بھی کرنا پڑا لوگوں کو ڈسپرس کرنے کے لیے. تو اس میں سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہوتی, اور اگر آپ نے اچھا ماسک نہیں پہنا ہوا تو یو کین بی انفیکٹڈ. اور اس سلسلے میں ہمارے لوگ انفیکٹ بھی ہوئے. ابھی تک 100 سے زیادہ سندھ پولیس کے لوگ انفیکٹ ہوئے ہیں, جس میں اے ایس پیز بھی شامل ہیں جو سی ایس ایس کر کے آئے ہیں, ڈی ایس پیز بھی شامل ہیں, اور ڈاؤن دا لائن انسپیکٹر, سب انسپیکٹرز, اے ایس آئیز, کانسٹیبلز, ہیڈ کانسٹیبل, ہمارے بعض کلارکس, دفتروں کا جو سٹاف ہے وہ بھی انفیکٹ ہوئے ہیں. 2 ڈیتھس ابھی تک سندھ پولیس میں رپورٹ ہو چکی ہیں اور ایک کے پی میں رپورٹ ہو چکی ہے. آئی ریئلی ہوپ کہ یہ نمبر رائز نہیں کرے گا, بیکاز ٹیررسٹ کے ساتھ اور ہارڈنڈ کرمنلز کے ساتھ لڑتے ہوئے تو ہمارے 2300 جوان, جب سے ہم نے ان کا ریکارڈ شروع کیا ہے رکھنا شہداء کا سندھ میں, اور کوئی 7200 سے زیادہ پورے پاکستان میں پولیس آفیسرز, کانسٹیبل سے لے کر انسپیکٹر جنرل آف پولیس کے رینک تک شہید ہو چکے ہیں. تو یہ جو گلوبل ٹیررسٹ نیا آیا ہے جو ہمیں نظر بھی نہیں آتا, جس کو ہم اپنی کلاشنکوف سے شکار بھی نہیں کر سکتے, اس کا انکاؤنٹر بھی نہیں ہو سکتا, اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تو بیسکلی آپ کو ایک اسٹرانگ امیون سسٹم چاہیے, آپ کو ایک اچھی کوالٹی کا ماسک جب بھی آپ ڈیوٹی کے لیے باہر نکلتے ہیں وہ چاہیے, آپ کو سینیٹائزرز چاہیے, یا آپ کے پاس مختلف ڈیوٹی پوائنٹس پہ کوئی صابن کے ساتھ ہاتھ دھونے کا انتظام ہونا چاہیے. یہ بیسکلی چیزیں ہیں, اور انٹیلیجنٹلی پولیسنگ کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی کو بھی اپنے قریب نہ آنے دیں. مطلب ہے کہ منیمم آپ 4 فٹ رکھ لیں, اور اگر کوئی کاف کر رہا ہے یا سنیز کر رہا ہے تو پھر منیمم 6 فیٹ ہے جو ڈسٹنس ہونا چاہیے. تو بٹ سٹل ہمارا اتنا کنجسٹڈ ملک ہے, اب دیکھیں ہماری آبادی 220 ملین کے قریب ہے, اور ہمارا جو رقبہ ہے وہ امریکہ کی ایک ریاست ٹیکسس سے کم ہے, کیلیفورنیا سے کم ہے, جبکہ امریکہ جس کی 50 ریاستیں ہیں ان کی ٹوٹل پاپولیشن کوئی 320-25 ملین ہے, ہماری 220 ملین ہے. مطلب ہے کہ کوئی 100 ملین کا فرق ہے, اور رقبہ ان کا ہمارے سے شاید 10 گنا زیادہ ہے. تو ایسے ماحول میں سوشل ڈسٹینسنگ کرنا اور سیف ڈسٹینس سے آپریٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پھر ہمارے عام لوگوں میں ڈسپلن کا بھی بڑا فقدان ہے, ہم لوگ کیو بنانے پہ بھی بلیو نہیں کرتے, ہم چاہتے ہیں ہم لائن کو توڑیں اور پہلے جو بھی لینا ہے وہ لے لیں, باری
جو ہے پہلے ہی آ جائے کسی طرح بائی ہک اور بائی کروک، بائی فیئر اور بائی انفیئر مینز. تو تھوڑی تربیت کی بھی ہماری قوم کی ضرورت ہے. اور اب جیسے ہم گورنمنٹس جو ہیں وہ دوبارہ ایز ڈاؤن کی طرف جا رہی ہیں، گریجولی انٹیلیجنٹلی لاک ڈاؤن کو تھوڑا ایزی کرنے کی طرف جا رہی ہیں، تو اس میں عام لوگوں کو بڑی ذمہ داری کا ثبوت دینا ہوگا. اور باقی ماڈرن دنیا کی طرح ان کو بھی سوشل ڈسٹینسنگ کا، ماسک کے استعمال کا جو ہے بڑا خیال کرنا ہوگا. ورنہ یہ خدا نخواستہ کرونا جو ابھی تک ریلیٹیولی انڈر کنٹرول ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتا ہے. اٹ از ناٹ اوور، اٹ از ناٹ فنشڈ. یہ تو ہماری مجبوریاں ہیں کہ ہم لاک ڈاؤن کو ایزی کرنے کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے جو سرکاری فگرز ہیں 25% لوگ تو پاورٹی لائن سے نیچے ہیں، جبکہ جو پرائیویٹ ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ شاید 35 سے 40% پاورٹی لائن سے نیچے ہیں، یعنی $1 سے کم ایک دن میں کماتے ہیں اپنی فیملیز کی ٹیک کیئر کرنے کے لیے. تو اس لاک ڈاؤن کے بعد تو شاید پریکٹیکلی 50% پاکستانی پاورٹی لائن سے نیچے چلے گئے ہوں. تو اس ساری سچویشن کو بہتر کرنے کے لیے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہماری گورنمنٹس کے پاس تو اس طرح ریزروز نہیں ہیں جس طرح یو ایس گورنمنٹ کے پاس ہیں یا برٹش گورنمنٹ کے پاس ہیں. ٹرمپ نے تو $2 ٹریلین کا جو ہے ڈسبرسمنٹ کی ہے فنڈز کی، ہر ایڈلٹ کو $1200 اور ہر انڈر 18 کو $600 اس کے اکاؤنٹ میں ملیں. لیکن ہماری گورنمنٹس کے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں نا. سوشل سیفٹی نیٹس ہمارے اتنے اسٹرانگ ہو نہیں سکتے نا. اب ہمارا تعلق تھرڈ ورلڈ سے ہے، ہماری اکانومی ریلیٹیولی ابھی تک بڑی کمزور ہے. تو ایسے میں تھوڑا سا مجبوری ہے کہ چھوٹی چھوٹی دکانوں کو کھولنے کی اجازت دی جائے. سیف جو کاروبار ہیں جہاں پر جو لیبر انٹینسو نہیں ہے، جہاں بہت زیادہ لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی، جہاں سوشل ڈسٹینسنگ کی جا سکتی ہے، ان کاروباروں کو کھولنے کی اجازت دی جائے تاکہ یہ جو ان امپلائمنٹ ہے یا جو پاورٹی کی بڑھتی ہوئی ریشو ہے اس کو کنٹرول کیا جائے. ورنہ اگر ہمارے پاس ڈھیر سارے پیسے ہوتے تو شاید ہماری اتھارٹیز ابھی لاک ڈاؤن جاری رکھتی مزید 2 3 4 ہفتے اس کو مکمل کنٹرول کرنے کے لیے. یہ تو مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا منڈے سے ایز اپ کرنا شروع کریں گے. تو اس میں عام انڈیویجول کی ذمہ داری بہت بڑھ جائے گی، عام پولیس والے کی ذمہ داری بہت بڑھ جائے گی. ہمیں اپنے آپ کو بھی سیکیور کرنا ہوگا. سب سے آگے تو ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، جن کا سب سے مشکل کام ہے، جو بڑی تعداد میں انفیکٹ ہو چکی ہیں. کچھ لوگ ڈاکٹر شہید بھی ہو چکے ہیں، اور یہ دنیا کے ہر ملک میں ہوا ہے. سینکڑوں ڈاکٹرز اور سینکڑوں نرسز دنیا میں اس جنگ کو لڑتے ہوئے، اس انویزیبل ٹیررسٹ کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو چکے ہیں. ہمارے ملک میں بھی یہ ہو رہا ہے. اس کے بعد پولیس فرنٹ لائن پہ آ جاتی ہے، جس نے لا انفورس کرانا ہے، جس نے ہسپتالوں کو سیکیور کرنا ہے، جس نے آئسولیشن سینٹرز کو، جس نے کوارنٹین سینٹرز کو سیکیور کرنا ہے، اور ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، عام لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں جن میں سے کوئی بھی کیریئر ہو سکتا ہے، کوئی بھی سک ہو سکتا ہے. تو بڑے یہ جاب ہیزرڈس ہیں، رسکس ہیں. لیکن لوگوں نے بھی ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا ہے. بہت سی کمپنیز نے ہمیں فری ماسک دیے ہیں، سینیٹائزرز دیے ہیں، ڈس انفیکٹنٹس دیے ہیں، جس کی وجہ سے سچویشن کافی امپروو کر گئی ہے. اور ہمارے آفیسرز، ہمارے جوان اب ماسک بہت زیادہ استعمال کرنے لگے ہیں، ان کو میسر ہو گئے ہیں. اور میرے خیال ہے ہمیں ایک اچھا ماسک مل جائے، سینیٹائزر مل جائے، یا پانی مل جائے یا صابن سے ہاتھ دھونے کے لیے، تو وہ فی الحال کافی ہے. اور انشاءاللہ we'll be able to win this fight. یہ جو سب سے بڑا ہمیں اپنی زندگی میں یہ ایگزسٹینشل تھریٹ فیس کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک وہ آزمائش میں ہمیں ڈالا ہے، اس سے ہم انشاءاللہ will come out victorious, will come out with the flying colors انشاءاللہ. انشاءاللہ سر. اور میں لاسٹ کوشچن شامل کرنا چاہوں گا حارث بھائی ڈاکٹر صاحب سے. میں یہ پوچھنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے آپ اپنے تذکرے میں بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارے ہمسائے ممالک اور پھر دیگر اس طرح سے آپ تذکرہ کر چکے ہیں، ہم بارہا سنتے ہیں کہ کوئی جنگی خطرات اگر ہمسائے ممالک کی طرف ہوں تو اس میں یہ آوازیں سننے کو ملتی ہیں کہ اس کے اثرات چونکہ ہم تک بھی آئیں گے تو ہم اس چیز سے اوائڈ کرتے ہیں. چونکہ آپ نے دوستی کا تذکرہ کیا تو صحبت کا کافی اثر پڑتا ہے.
تو جو کامیاب ممالک ہیں ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں جس میں چائنا شامل ہے تو اس دوستی کا اثر اب تک ہم پر کیوں نہیں پڑا, اس صحبت کا اثر کیوں نہیں پڑا کہ وہ تو کامیاب ہو چکے ہیں, ہم ابھی تک وہاں پیچھے ہیں؟ کیا ہم خود نہیں اڈاپٹ کرنا چاہ رہے چیزیں؟ میں سمجھتا ہوں فار ڈفرینٹ سائیکولوجیکل اینڈ سوشل ریزنس ہماری سوسائٹی میں یہ بڑا ٹرینڈ ہے کہ ہم شارٹ کٹس تلاش کرتے ہیں. ہم جب اسکول اور کالج میں اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بڑی بڑی کتابیں جو پراپر بکس ہیں وہ نہ پڑھنی پڑیں, ہمیں کوئی نوٹس مل جائیں جن کو ہم پڑھ کے امتحان میں اپیئر ہو جائیں, ہمیں کوئی ایکسپیکٹڈ کویشچن پیپرز کا سیٹ مل جائے جن کو ہم بس تیار کر کے اور امتحان دے دیں, یا ہمیں کوئی نقل کرنے کا موقع مل جائے اور ہم نقل کر کے انفیئر مینس کے تھرو امتحانوں میں پاس ہو جائیں, اور پھر اس کے بعد سفارش کے تھرو ہم مختلف جابس لے لیں. یہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے, ایک علیحدہ لمبی بحث ہے, یہ ایک لمبی کہانی ہے, اس پر بھی کبھی بات ہم کر لیں گے. بٹ دس از ہاؤ موسٹ آف اس ہیو بین بیہیونگ. ہم ہارڈ ورک پہ بلیو نہیں کرتے, ہم جو ہے نا شارٹ کٹس پہ بلیو کرتے ہیں. ٹیلنٹ کے ہونے کے باوجود ہم محنت نہیں کرنا چاہتے, ہم میرٹ پہ نہیں زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے, ہم شارٹ کٹ سفارش تعلقات کی بنیاد پر آگے جانا چاہتے ہیں. اور یہی ہماری بیکورڈنیس کی ریزن ہے, یہی ہمارے دوسری دنیا کے ممالک جو ہمارے جیسے تھے آج سے 40-50 سال پہلے, ان سے پیچھے رہ جانے کی وجہ ہے. اب تو آپ دیکھیں کہ ہم سے بنگلہ دیش آگے نکل گیا ہے, ان کی ایکسپورٹس ہم سے زیادہ ہیں. وہ ایک ٹکے کی بھی کاٹن گرو نہیں کرتے, اور ان کی جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہیں وہ ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ سے زیادہ ہیں, ان کی صرف ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس. تو وہاں لا اینڈ آرڈر بھی بہتر ہے, وہاں ریلیجس ایکسٹریمزم بھی نسبتاً بہت کم ہو گیا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن پر پاکستانی انٹلیکچوئلس کو, سول سوسائٹی کو, سوچنے والے لوگوں کو, اوپن ذہن رکھنے والے لوگوں کو غور کرنا ہوگا, اور یہ دیکھنا ہوگا کہ آخر ہماری ہسٹری میں, چاہے وہ ہماری ایڈمنسٹریٹو ہسٹری ہو, ہماری گورنمنٹ کی ہسٹری ہو, ہماری کانسٹیٹیوشنل ہسٹری ہو, اس میں ایسی کیا چیزیں ہوئی ہیں, ایسے کیا فیکٹرز ہیں کہ ہم لوگ ہارڈ ورک پہ بلیو نہیں کرتے, ڈسپلن پہ بلیو نہیں کرتے. حالانکہ یونٹی, فیتھ اینڈ ڈسپلن تو ہمیں جو پاکستان کے بنانے والے ہیں قائد اعظم, انہوں نے ہمیں یہ بنیادی پرنسپلز دیے تھے ٹو فالو, لیکن ہم ان تینوں پہ انفارچونیٹلی اس طرح عمل نہیں کر رہے جس طرح کہ ہمیں کرنا چاہیے تھا. اور اگر ہم پاکستان کے قیام کے بعد سے کرتے تو آج ہم فرسٹ ورلڈ میں شامل ہوتے. آئی ہیو نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اگر چائنا ہو سکتا ہے تو چائنا تو ہمارے سے بعد میں آزاد ہوا تھا, آئی تھنک 1949 میں اس کو آزادی ملی تھی, ہم 47 میں آزاد ہوئے تھے. لیکن اب دیکھیں وہ ہم سے کتنا آگے نکل گیا ہے. تو اٹس نیور ٹو لیٹ. اب بھی آج کی نوجوان نسل جو پاکستان کی آبادی کا کچھ 66% ہے, پاکستان میں 66% لوگ انڈر 30 ایئرز آف ایج ہیں, اور ان میں سے آدھے ایسے ہیں جو 15 سے 30 سال کے درمیان ہیں, اور یہی پاکستان کا فیوچر ہے. آنے والا پاکستان کیسا ہونا ہے وہ اس ایج بریکٹ کے لوگ ڈٹرمن کریں گے. اگر یہ لوگ میرٹ پہ, ہارڈ ورک پہ, ڈسپلن پہ بلیو کرنے لگ جائیں اور اپنی لائف میں پریکٹس کرنے لگ جائیں, اگر یہ لوگ ریلیجس ایکسٹریمزم سے, سیکٹیرینزم سے نجات پالیں, انلائٹنڈ ہو جائیں, ٹھیک ہے نا, انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کو اسٹڈی کریں اور ان کو ایڈاپٹ کر لیں, تو ماشاءاللہ بڑا ٹیلنٹ ہے اس ملک میں, اس ملک کی یوتھ میں. ان ٹیپڈ ہے, ان ڈائریکٹڈ ہے, ان چینلائزڈ ہے, لیکن بے تحاشا ہے. اللہ کرے کہ ایسی لیڈرشپ سامنے آئے کہ جو اس یوتھ کو صحیح طریقے سے گائیڈ کرے, اس کی انرجیز کو گارنر کرے, ہارنس کرے, اور پھر تو میں آپ کو بتاؤں اسکائی از دا لمٹ, اسکائی از دا لمٹ فار پاکستان اینڈ پاکستانیز. انشاءاللہ سر. اور ایسی ایک یوتھ ہے, یا کہہ لیں کہ یوتھ کے ایک, میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ ایک ایسے فرد ہے
जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, जिनका मैं कमेंट शामिल करना चाहूँगा। वो कहते हैं, मोहम्मद इब्राहिम खान साहब हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर जमील वन ऑफ द ग्रेट CSP ऑफिसर एंड माय फेवरेट ऑल्सो। और यकीनन इसमें कोई दो राय शामिल नहीं है कि डॉक्टर जमील साहब हम सब के लिए एक रोल मॉडल हैं, हम सब के लिए एक गाइडिंग पाथ की तरह है, एक इंस्टीट्यूशन है विद इन इटसेल्फ वो। और हमें उनसे जितना आज सीखने को मिला, जितना जानने को मिला, मैं नहीं समझता कि पिछले जो सेशंस हुए उनमें भी यकीन हमें बहुत कुछ सीखने जानने को मिला, लेकिन आज के सेशन में जितनी प्रोडक्टिव बातें और जितनी शॉर्टली प्रिसाइसली हमें चीजों को अंडरस्टैंड करने का मौका मिला, मैं नहीं समझता कि इससे बेहतर मौका हमें मिल सकता था। और साथ ही मोहम्मद इब्राहिम खान साहब, क्योंकि वो यूथ हैं और वो आगे जो है अपना प्रोडक्टिव रोल अदा करना चाहते हैं, तो वो आपसे बेसिकली सर ये सवाल कर रहे हैं, बेसिकली वो गाइडेंस चाहते हैं आपसे और ऐसे तमाम एस्पिरेंट्स के लिए जो कि 2021 में CSS का एग्जाम अपीयर करना चाहते हैं। तो वो बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि किस तरीके से इस लॉकडाउन के टाइम को यूटिलाइज किया जा सकता है इफेक्टिवली और स्मार्टली CSS की प्रिपरेशन के लिए। सर यही मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा आपसे, प्लीज इस पे थोड़ा सा अपनी जो है वो राय का इज़हार कीजिए और गाइड कीजिए। मैं तो समझता हूँ कि लॉकडाउन जो है एक अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ मौका है स्टूडेंट्स के लिए जो CSS करना चाहते हैं, कि वो मजबूर हो गए हैं घरों के अंदर रहने के लिए और घरों में रह के वो पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी बुक्स पढ़ सकते हैं। जो बाहर डिस्ट्रैक्शंस होती हैं कि फलां मॉल में चले जाओ, फलां मूवी देखने चले जाओ, फलां अफ्तारी है, वहाँ दोस्तों का गेट टुगेदर है, लेट्स हैंग आउट टुगेदर, लेट्स हैव चाय एट दैट चाय खाना टुगेदर एंड स्पेंड अ फ्यू आवर्स देयर, यू नो, वो सब कुछ अब कोरोना की मेहरबानी से बंद है, खत्म है। तो Yes, exactly. और हर कोई ये कह रहा है स्टे होम, स्टे सेफ, तो दे कैन स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे फोकस्ड ऑन देयर स्टडीज। तो उनको बहुत घर में रह के अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। ऑनलाइन एक्टिविटी बहुत बढ़ गई है। अब देखें ना, ये कहाँ पहले इतने इंटरव्यूज ऑनलाइन होते थे। नॉर्मली तो मैंने बड़े अटेंड किए, हॉल में ऑडियंस बैठी होती थी, स्टेज पे हम बैठे होते थे और यही बातें होती थी, चाहे कराची होता था या सक्कर होता था या कोई और शहर होता था। तो अभी ऑनलाइन लोग जाना शुरू हो गए, कल्चर डेवलप हो रहा है, पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम। बहुत सारे कराची में हमारे दोस्त हैं जिनके ऑफिसेज में लोग नहीं आ रहे, वो कंप्यूटर से घर से ऑनलाइन काम कर रहे हैं, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में। तो ये कल्चर डेवलप हो रहा है। बल्कि लोग कह रहे हैं कि हम पहले क्यों सबको अब दफ्तर बुलाते थे, इतने लोग ट्रेवल करके आते थे, पेट्रोल जाया करते थे, टाइम जाया करते थे, गाड़ी क्यों की पार्किंग के प्रॉब्लम होते थे। अब भी तो वो घर से बैठे काम कर रहे हैं। तो हमें जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, जब कोरोना चला जाएगा, तब भी हमें बहुत से लोगों को बुलाना नहीं चाहिए दफ्तर और उनको ये ऑप्शन देना चाहिए। खासतौर पे खवातीन के लिए बड़ा यूजफुल हो सकता है कि अगर उनके पास अपनी कन्वेंस नहीं है और कोई उनको ड्रॉप करने वाला नहीं है, तो वो घर से काम कर सके। बहुत से बैंकों में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट जो अदारे हैं उसमें लोग कर रहे हैं, दे वर्किंग फ्रॉम होम। इवन मैं CNN देखता हूँ तो उनके कई न्यूज कास्टर्स अपना नाम बताते हैं, बताती हैं और कहती हैं वर्किंग फ्रॉम होम। तो ये वर्क फ्रॉम होम वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये नया आ गया है। कोरोना ने जहां बड़ा लोगों को टेरिफाई किया है, कुछ नए ट्रेंड्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं। और पर्सनल हाइजीन अब लोग ज्यादा फोकस करते हैं, अपने हाथों को, अपने चेहरे को साफ रखते हैं। और एनवायरनमेंट के हवाले से लोग कॉन्शियस हो गए हैं कि अगर हम धुआं इतना जनरेट ना करें तो कराची बड़ा साफ सुथरा भी हो सकता है, आसमान नजर भी आ सकता है, तारे नजर भी आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हमने इस कोरोना एज में सीखी हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए तो ये एक गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी है कि वो बड़े ध्यान से फोकस करके आजकल लॉकडाउन में घरों में अपनी स्टडी करें, ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझें और इम्तिहान में बेहतर से बेहतर परफॉर्म करें। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री टू यू सर। और यकीनन ये एक सुनहरा मौका है ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कि सिविल सर्विस में एंगेज होना चाहते हैं, जो कि कुछ, और तमाम ही लोगों के लिए कि जो कुछ डिग डीप करना चाहते हैं, सेल्फ एक्सप्लोर करना चाहते हैं या मुख्तलिफ चीजों के हवाले से एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि सर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और कुदरत शायद हमें इससे बेहतर मौका ना दे। अब हम इस सेशन की एंड की तरफ बढ़ेंगे सर, तो मैं चाहूंगा कि आप अपना लास्ट कमेंट दें
کہ کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا سیشن کے حوالے سے, اور یہ کہ کیا آپ کا ایک ایسا ون لائنر میں کہہ لوں یا شارٹ پیغام ہوگا ہماری یوتھ کے لیے کہ جو کہ ان میں ایک موٹیویشن بھی پیدا کرے, ایک ہوپ بھی پیدا کرے, کیونکہ اس ساری سچویشن میں جہاں پہ وہی بات ہے کہ ٹیریفائی کیا ہے ہمیں, جیسا کہ آپ نے کہا کورونا نے ہمیں ٹیریفائی کیا ہے, اچھے ٹرینڈز میں انٹروڈیوس کی, لیکن کہیں نہ کہیں ڈپریشن اور ہوپلیسنس بھی لوگوں میں جنم لے رہی ہے ڈیو ٹو ڈفرنٹ ریزنس. تو اور یوتھ خاص طور پہ اس کا شکار پہلے سے رہی ہے, اب بھی تھوڑا بہت ہو رہی ہے, کہ ظاہر ہے ہمارے انٹریکشنز رہتے ہیں ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے. تو سر ایسی یوتھ کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے, پلیز کمنٹ. دیکھیں, کرونا نے ہمیں یہ تو سکھایا ہے, یہ تو بتایا ہے کہ ہماری جو پرائیورٹیز پہلے رہی ہیں وہ شاید صحیح نہیں تھی. ہم بہت زیادہ میٹیریلسٹک ہو گئے تھے, ہم بہت زیادہ ریش ہو گئے تھے, جو ہیومن ویلیوز ہیں وہ بہت ڈیگریڈ کر گئی تھیں. ہر کوئی پیسے کی دوڑ میں تھا, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ارب پتی بھی کورونا کا شکار ہو رہے ہیں اور اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. میں نے ایک پورتگال کی ایک خاتون کا ٹویٹ پڑھا جس کا باپ بلینئر تھا, اور اس نے کہا کہ آج میرا باپ چلا گیا ہے, ہمارے سارے کاروبار, ہمارے وہ جو پیلیشل گھر ہیں وہ سب کچھ یہیں پہ موجود ہے, بس میرا ڈیڈ یہاں پہ نہیں ہے, اور اب مجھے یہ ساری چیزیں بالکل ایسے یوز لیس لگ رہی ہیں. تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو بھی ہماری زندگی ہے یہ ہے عارضی. تو اس میں ہم کمپیٹ ضرور کریں, زندگی میں آگے ضرور نکلیں, لیکن تھرو فیئر مینز. کسی پہ ظلم نہ کریں, کسی کا حق نہ ماریں, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا حق بھی ہم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے رہیں. ہمیں فیئر پلے پہ بلیو کرنا ہوگا, ہمیں بیسک ہیومن ویلیوز پہ بلیو کرنا ہوگا, ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا سیکھنا ہوگا. آج اگر ہم ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھیں گے تو کرونا بڑی تیزی سے پھیلے گا. تو ہمیں کرونا کے بعد بھی ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہوگا. حضرت انسان نے اپنی بڑی ایمبیشس نیچر کی وجہ سے اس واحد پلینٹ کو بڑا نقصان پہنچایا ہے. درخت کاٹ دیے ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ اور کاربن مونوکسائڈ اتنی پیدا کی ہے کہ اوزون لیئر جو ہے وہ اس میں سوراخ ہو گئے ہیں, ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے, جو آئلینڈز ہیں دے آر انڈر تھریٹ. اور سانس لینا کرونا سے پہلے بھی بڑے شہروں میں, کراچی میں, نیو یارک میں, لاہور میں, دہلی میں بڑا مشکل ہو گیا تھا, اتنی پولوشن تھی. آج کل کرونا کی وجہ سے پولوشن کم ہو گئی ہے, صحت مند لوگوں کے لیے سانس لینا آسان ہے, لیکن جو بیمار ہیں ان کے لیے سانس لینا مشکل ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہے یہ سب عارضی, اور ہمیں ظلم نہیں کرنا, ہمیں ناانصافی نہیں کرنی, ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے. یہ ساری میٹیریل چیزیں عارضی ہیں. اگر آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو آپ کے پاس جتنی مرضی شاندار گاڑی ہے, بڑا گھر ہے, بڑا بزنس ہے, وہ کسی کام کا نہیں رہتا. میرے دوست ہیں, ان کے بلینئر فادر بھی اسی مرض کا شکار ہو کے اللہ کو پیارے ہو گئے, اور ان کے وہ بنگلے وہیں پہ موجود ہیں, ان کی وہ فیکٹری وہیں پہ موجود ہے, وہ چلے گئے ہیں. تو بیسکلی اپنی صحت کا خیال رکھیں, ایک دوسرے کا خیال رکھیں, فیئر مینز زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے امپلائے کریں, ہارڈ ورک پہ بلیو کریں, شارٹ کٹس کو چھوڑ دیں, بیکاز شارٹ کٹ سے عارضی کامیابی تو ہو سکتی ہے, لانگ ٹرم کامیابی نہیں ہو سکتی. نہ آپ ملک کی ترقی اور ڈیولپمنٹ میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. بس سب اچھے بچے بن جائیں, سب کو پتہ ہے صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, ہمارا مذہب کیا کہتا ہے, ہمارا جو ہماری سویلائزیشن کیا کہتی ہے, پڑھی لکھی دنیا کیا کہتی ہے. ہمیں ان تمام ماڈرن ویلیوز کو, ٹالرنس کو, فریڈم آف ایکسپریشن کو اپنانا ہوگا جو باقی دنیا میں ہے اور جس کی وجہ سے باقی دنیا نے ترقی کی ہے. تو دی گڈ شوڈ پریویل اینڈ دا ایول شوڈ وینش فرام آور سوسائٹی. تو اس پیریڈ میں جب کہ ہمارے پاس بڑا ٹائم ہے سوچنے کا, گھر میں بیٹھ کے ہمیں سوچنا ہوگا, ریفلیکٹ کرنا ہوگا کہ ہم ماضی میں کیا کچھ غلط کرتے رہے, ہم نے کس کس کے ساتھ کیا زیادتی کی, جس کے ساتھ کی ہے اس سے اب دل سے آپ معافی مانگ لیں. اگر کوئی اس کا ازالہ کر سکتے ہیں تو وہ ازالہ کر دیں. اور کرونا کے بعد کی نارمل زندگی میں یا نیو نارمل میں, شاید نارمل زندگی اب شاید کبھی نہ ہو ہمارے لائف ٹائم میں, وہ جو بھی نیو نارمل اب سیٹ ہوگا
اس میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ فیئر ہونا ہوگا, تبھی ہم آگے بڑھ سکیں گے, ورنہ ہم دنیا سے پیچھے ہی رہتے چلے جائیں گے. بالکل بالکل. اور صحیح, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے سیشن کے لیے وقت نکالا. ہم نہایت مشکور ہیں کہ آپ نے وقت نکالا. میرا تو بارہا آپ سے ٹیلی ویژن کی اسکرین پر, جب میں بطور نیوز اینکر ڈفرینٹ ٹیلی ویژن اسکرین پہ تھا, تو آپ سے بیپرز لینے کا اتفاق ہوا. اور ماشاءاللہ آپ شروع سے ماشاءاللہ اتنی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں کہ بالکل ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کہیں سے انٹرپٹ کریں یا پھر کہیں سے روک کر سوال کیا جائے, کیونکہ آپ سارے وہ جوابات ماشاءاللہ دے چکے ہوتے ہیں. تو آپ کی اس حاضر دماغی پر اور آپ کے اس خوش گفتگو پر, اس زبردست گفتگو پر ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں, اور آپ کے ڈپارٹمنٹ کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے اس مشکل وقت میں اس پاکستانی عوام کے لیے ایک فلاحی نسبت سے سامنے آیا, اور ماشاءاللہ جس طرح سے انہوں نے اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے انہوں نے کام کیا. تو ہم انہیں بھی سلام پیش کرتے ہیں, آپ کو بھی سلام پیش کرتے ہیں, اور بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے وقت نکالا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان. Thank you, Shahzeb. Thank you, Aris. It was wonderful being with you. It was a very nice, enriching experience being with you. And I hope کہ وہ دوست جنہوں نے یہ سیشن دیکھا انہوں نے بھی enjoy کیا ہوگا. Inshallah, see you soon again maybe. Okay, thank you. God bless you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.